السلام علیکم۔ ناول نمل بائی نمرہ احمد کی یہ قسط نمبر 72 ہے۔ باب 29 شیمات۔ میں تمہیں ایک پتے کی بات بتاتی ہوں لڑکی، ملکہ نے بہت تفاخر سے کہا تھا، اور وہ یہ ہے کہ ہر فیری ٹیل کا خوشگوار انجام نہیں ہوتا۔ وہ چند قدم چل کر قریب آئی اور ملکہ کے کان میں بولی، آپ نے درست فرمایا تھا ملکہ عالیہ، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر فیری کا خوشگوار انجام ہو، لیکن ایک بات طے ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر فیری ٹیل میں ہر ظالم ملکہ اپنے برے انجام کو ضرور پہنچتی ہے۔ صبح کی نیلی روشنی سارے میں پھیل رہی تھی۔ اس پرتعش ڈائننگ روم کی کھڑکیوں سے نیلاہٹ سے ڈھکا لان نظر آتا تھا، جس میں پرندوں کے بولنے کی آوازیں کسی مدھر نغمے کی مانند گونج رہی تھیں۔ ڈرائنگ روم میں وہی تینوں ملازم احمر اور سعدی کو بٹھا کر ان کو گھورتے ہوئے باہر نکل گئے تھے، اور اب وہ دونوں وہاں تنہا تھے۔ احمر کا لباس داغدار اور میلا کچیلا لگتا تھا، آستین چڑھائے بکھرے بال، 3 راتوں سے جاگتے رہنا اور تشدد سہنے کے آثار چہرے پہ شدید تھکن اور اضطراب کی صورت نمایاں تھے۔ سعدی بھی تھکا ہوا تھا، مگر احمر کی نسبت کافی بہتر تھا، اور چوکنا سا بیٹھا ارد گرد کا جائزہ لے رہا تھا۔ سو پلان کیا ہے؟ تھکے تھکے بیزار سے احمر نے قریب ہو کر سرگوشی کی۔ پلان ہے تو آیا ہوں نا، ورنہ اتنا اچھا نہیں ہو کہ کسی کے لیے یوں خطرے میں کود پڑوں۔ بار بار کے ایک ہی سوال سے وہ بھی اکتایا۔ احمر نے سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ اسے شدید پریشانی ہو رہی تھی، سر الگ پھٹ رہا تھا۔ چوکھٹ پہ آہٹ ہوئی تو دونوں چونکے، پھر بھی اختیار کھڑے ہو گئے۔ صاحبزادی صاحبہ سامنے سے چلتی آ رہی تھی، قیمتی چادر سلیقے سے سر پہ اوڑے، ایسے کہ بالوں کا ہیئر سٹائل، کانوں کے بندے اور گردن کا زیور صاف نظر آ رہا تھا۔ آخر یہ سیاسی عورتیں دوپٹہ کرتی ہی کیوں ہیں اگر کچھ بھی ڈھکنا نہیں ہوتا؟ وہ شاہانہ سے انداز میں مقابل بڑے صوفے پہ بیٹھی، ٹانگ پہ ٹانگ جمائی، اور تمکنت سے ساتھ کھڑے ملازم کو اشارہ کیا، جس نے وہ سیاہ بیگ میز پہ رکھ دیا اور پھر باہر نکل گیا۔ یہ زیورات دیکھ کر میں تمہیں چھوڑ دوں گی، کیا یہی سمجھا تھا تم نے؟ سرمئی آنکھوں میں چبھن لیے احمر کو دیکھا تو اس نے نگاہیں جھکا لیں، شرمندگی سے نہیں، شاید مصلحت سے۔ صاحبزادی صاحبہ نے نظروں کا رخ سعدی کی طرف پھیرا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ سادگی تھی، البتہ آنکھوں میں چمک بھی تھی۔ آپ یہ زیورات رکھ سکتی ہیں، لیکن ہم دونوں کو آپ کو چھوڑنا ہی ہوگا۔ اس نے غور سے سعدی کو سر سے پیر تک دیکھا۔ تم نے اپنی ای میل میں لکھا تھا کہ تم احمر کے فلیٹ میں جا رہے ہو، جہاں میرے آدمی نادانستگی میں تمہیں یرغمال بنا لیں گے، اور چونکہ تم مشہور ہو چکے ہو تو مجھے تمہیں نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، بلکہ تمہاری آفر سننی چاہیے۔ سو بولو، تمہیں کیا کہنا چاہیے؟ احمر کو جانے دیں، حفاظت اور امن سے، اور دوبارہ اس کا کبھی پیچھا نہ کریں۔ وہ سنجیدگی سے شرائط سامنے رکھ رہا تھا۔ احمر نے پوری گردن گھما کر سعدی کو دیکھا۔ پلان کیا تھا آخر؟ وہ دھیرے سے ہنستی۔ اس کو جانے دوں جس نے میرے خلاف میڈیا مہم چلائی، مجھے میرے خاندان نے شہر بدر کر دیا، میرا کریئر ختم ہونے پہ آ گیا، اور تم کہتے ہو کہ میں اس کو جانے دوں؟ سیاست کوئی ہفتہ وار کھیل نہیں ہوتا کہ کسی اسکینڈل، کسی کیس سے کوئی تباہ ہو جائے۔ آپ کا کھیل جاری رہے گا، اور اس نے جو بھی کیا وہ اپنی مالکن کے کہنے پہ کیا۔ آپ اس کی مالکن سے حساب کیوں نہیں لیتی؟ اگر میں آپ کو اس کی مالکن کا کچھ لا کر دوں تو؟ یہ زیور، یہ وہی مشہور زمانہ زیورات ہیں نا جو ہارون عبید کی بیوی کے تھے اور غائب ہو گئے تھے۔ یہ اب جواہرات کو چاہیے ہیں۔ ان زیورات کے لیے میں تمہارے دوست کو کیوں چھوڑوں گی جبکہ میں ان کو حاصل کر چکی ہوں؟ اس نے تفاخر سے کندھے اچکائے تھے۔ احمر نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ کھامڑ بک بھی دے، پلان کیا ہے؟ میں نے کہا نا، زیورات آپ رکھ سکتی ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا۔ وہ احمر کی گوریوں کو نظر انداز کر رہا تھا۔ پھر مسز کاردار آج کل ہاشم کے زیر عتاب ہیں، اور ہاشم ان سے متنفر ہے۔ وہ اس کا دل دوبارہ جیتنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ احمر نے پھر مضطرب سے ہو کر سعدی کو دیکھا۔ یہ سب تو تجھے رات کو میں نے بتایا ہے، بغیرت، اپنا کیا لایا ہے تو؟ مگر وہ کہہ رہا تھا، وہ اس وقت ہاشم سے ذرا سا بھی بگاڑ لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ ان کے ہاتھ میں نہ مال ہے نہ اولاد، وہ بالکل بے بس ہیں، تو آپ ان کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دیں۔ صاحبزادی صاحبہ کی بھویں دلچسپی سے اکٹھی ہوئیں۔ اور وہ کیسے؟ آپ کوئی پیشہ ور مجرم ہے نہیں،
یہ اپنے ڈرائیور اور مالی ٹائپ لوگوں سے آپ نہ لوگوں کو بلیک میل کر سکتی ہیں نہ اغوا اور قتل۔ آپ ایک معذرت کے ساتھ ٹپیکل خاتون ہیں، تو عورتوں والی لڑائی لڑیں نا جو زبان سے لڑی جاتی ہے، تانوں طنز اور چیخو پکار کر کے۔ تم کچھ جانتے ہو جواہرات کے بارے میں؟ وہ ذرا آگے کو ہوئی۔ میں یہ جانتا ہوں کہ اس نے کچھ ایسا کیا ہے جو اس کے بیٹوں کو نہیں معلوم، اور اگر پتہ چل گیا تو وہ ان دونوں کو کھو دے گی۔ احمد نے چونک کر اسے دیکھا، وہ بھی مزید دلچسپی سے آگے ہوئی۔ ایسا کیا ہے؟ آپ کے قبیلے کے لوگ اپنے وعدے سے نہیں پھرتے۔ پہلے ہم سے وعدہ کریں کہ اگر میں وہ بتا دوں تو آپ ہمیں جانے دیں گی، پھر جلدی سے اضافہ کیا، زندہ سلامت۔ اگر وہ معلومات کسی لائق ہوئی تو ضرور، میرا وعدہ ہے۔ صاحبزادی صاحبہ، سعدی ہلکا سا مسکرایا۔ ہر معلومات کی اچھی بھلی قیمت ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنے وعدے سے پھریں تو میں نے غازی کو بھی میل کر دی ہے، وہ ہم دونوں کو ویسے بھی نکلوا لے گا یہاں سے، مگر میں اس تسلی کے ساتھ جانا چاہتا ہوں کہ آپ احمر کو کچھ نہیں کہیں گی دوبارہ۔ چلو وعدہ کیا، اب بتاؤ۔ کمرے میں چند لمحے کی خاموشی چھا گئی۔ احمر کا دل زور سے دھک دھک کرنے لگا۔ وہ جانتا تھا سعدی کیا کہنے جا رہا ہے۔ جواہرات کاردار نے اپنے شوہر کا قتل کیا ہے، ہاشم اور نوشیروان کے باپ اورنگزیب کاردار کا۔ لمحے بھر کو کمرے میں ہوا کے ساتھ سانسیں بھی ساکن ہو گئیں۔ اور اس کے بیٹے نہیں جانتے؟ وہ سانس روکے بولی۔ نہیں۔ وہ دونوں ایک ساتھ بولے اور حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ دوسرا کیسے جانتا تھا؟ دونوں نے سوچا۔ صاحبزادی صاحبہ کی آنکھوں میں ایسی چمک ابھری جو میز پہ رکھے زیورات سے زیادہ آنکھیں چندھیا دینے والی تھی۔ باتور خان، اس نے جذبات سے مخمور آواز میں زور سے آواز لگائی۔ ملازم بھاگتا ہوا آیا۔ ناشتہ تیار کرواؤ اور پھر گاڑی لگواؤ، ہمارے مہمان ناشتے کے بعد واپس چلے جائیں گے، تب تک میں ان سے کچھ بات کر لوں۔ خوشگوار موڈ میں اس کو ہاتھ سے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ فوراً مؤدب سا پلٹ گیا۔ اب وہ مسکراتی ہوئی ان دونوں کی طرف متوجہ ہوئی۔ کیا ثبوت ہے اس کا؟ ثابت تو نہیں کرنا اپنے عدالت میں، صرف اس کے بیٹوں کو بتانا ہے، آگے جواہرات کا چہرہ بتا دے گا کہ وہی قاتل ہے۔ سعدی نے اطمینان سے کہا تو احمد نے جلدی سے اضافہ کیا، مگر ہم آپ کو وہ واقعات بتا سکتے ہیں جو اس قتل کے آس پاس یا اس کی وجہ سے ہوئے۔ آپ ان کا ذکر کریں گی ہاشم کے سامنے، وہ مان جائے گا۔ گڈ، وہ مسکرا کے پیچھے ہوئی۔ میں سن رہی ہوں، تم بولتے جاؤ۔ 1.5 گھنٹے بعد جب صبح پوری طرح روشن اور چمکدار ہو چکی تھی، وہ دونوں احمر کے فلیٹ بلڈنگ کے سامنے کھڑے تھے، اور جو کار ان کو عزت و اکرام سے ادھر چھوڑ کے آئی تھی وہ اب زن سے آگے بڑھ گئی تھی۔ احمر اس کی طرف گھوما اور ایک دم غصے سے اسے دیکھا۔ اب جواہرات سے کیسے بچیں گے ہم؟ ان کا اتنا بڑا راز کھول دیا تم نے، میں کبھی بھی ان کو ایسا دغا نہ دیتا اگر تم نہ بات شروع کرتے۔ اوہ بالکل، تم ان کو لوٹ سکتے ہو، ان کا مال لے کر بھاگ سکتے ہو، مگر ان کو دغا نہیں دے سکتے۔ ٹھیک ٹھیک، بک بک نہ کرو۔ اس نے بالوں میں انگلیاں پھیریں اور جیسے اضطراب کم کرنا چاہا۔ اب میں جواہرات کا کیا کروں گا؟ جیسے کہ میں جانتا ہی نہیں کہ تم یہاں سے بھاگ جاؤ گے، ویسے ایسے موقعوں پہ جان بچانے والے کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ سعدی نے قدرے خفگی سے یاد دلایا۔ احمر کے تنے تاثرات ڈھیلے پڑے، ہلکی سی مسکراہٹ چہرے پہ امڑ آئی۔ شکریہ، اب کیا کچھ کھلاؤں تمہیں؟ صحیح والا ناشتہ، نہ کہ وہ خوف والے ماحول جیسا ناشتہ۔ جرجری لیتے اس نے جیب پہ ہاتھ رکھا۔ جو والیٹ انہوں نے تمہارا واپس کیا تھا احمر، وہ تمہاری اس پاکٹ میں نہیں ہے بلکہ دوسری میں ہے۔ احمر کا ہاتھ رک گیا مگر مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ تم بدل گئے ہو پزا بوائے۔ آئی لرن فرام دا بیسٹ۔ وہ بھی سادگی سے مسکرایا تھا۔ دونوں اس خوشگوار صبح میں کھلے آسمان تلے عمارت کے سامنے کھڑے تھے۔ پھر تم یہاں سے بھاگ رہے ہو یا نہیں؟ سعدی نے پوچھ ہی لیا تھا۔ وہ جوتے سے زمین کو مسلتا سر جھکائے بولا، There are 3 ways for a person to disappear. The first is to die, the second is to lie, and the last is to be reborn. اور پھر ٹھہر کے بولا، ولیم شیکسپیئر۔ سعدی نے مسکرا کے اس بات میں سر ہلایا۔ میں سمجھ گیا، اپنا خیال رکھنا، اب میں چلتا ہوں۔ احمد نے اس کا شانہ جواباً تھپتھپایا اور مسکرا کے بولا، تم بھی شادی کر لینا۔ وہ الوداعی ملاقات کسی بھی جذباتی سین کے بغیر ختم ہوئی اور وہ دونوں محض گلے ملے، پھر ہاتھ ملایا اور سعدی پارکنگ ایریا کی طرف بڑھ گیا۔ اپنی کار میں آ کر بیٹھا تو دیکھا موبائل زوں زوں کر رہا تھا۔ امی میں آ رہا ہوں گھر، اور نہیں میں نے کورٹ میرج نہیں کر لی، آپ بے فکر رہیں۔ کار سٹارٹ کرتی ہوئی خوشگوار سے انداز میں بولا تھا، مگر دوسری طرف کے الفاظ سن کر وہ دھک سے رہ گیا۔ زمر
کیا ہوا زمر کو؟ کس ہاسپٹل میں؟ وہ یوں دل سے گزرتے ہیں کہ آہٹ نہیں ہوتی، وہ یوں آواز دیتے ہیں کہ پہچانی نہیں جاتی۔ ہسپتال کا وہ کمرہ خاموش، سرد سا لگتا تھا۔ میز پہ رکھے تازہ پھولوں کی خوشبو نے مگر اسے معطر کر رکھا تھا۔ یہ پھول حنین لائی تھی اور خود جانے کہاں گم ہو گئی تھی۔ کمرے میں ان دونوں کے سوا اس وقت کوئی نہیں تھا۔ وہ یوں چت لیٹی تھی کہ سرہانے سے بیڈ اٹھا ہوا تھا، سو تکیوں پہ رکھا سر اونچا دکھائی دیتا تھا۔ ہاتھ پہلو میں رکھے تھے اور ان پہ نالیاں لگی تھیں۔ چند ایک خراشیں، گلا خراب، بخار، شوق، اس سے زیادہ اسے کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ وہ دیکھنے میں ذرا زرد مگر پرسکون نظر آ رہی تھی۔ بیڈ پہ اس کے قریب بیٹھا اسے دیکھتا فارس تھکا تھکا سا چہرہ لیے اس کا ہاتھ دونوں ہاتھوں میں تھامے فکر مندی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ زمر، پھر نرمی سے پکارا۔ زمر نے نظریں پھولوں سے ہٹا کر اس کی طرف موڑیں، ملائمت سے مسکرائی، بولی کچھ نہیں۔ شادی کی سالگرہ مبارک ہو۔ جانے کس دل سے اس نے کہا اور وہ بھی کس دل سے مسکرائی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ رات والے لباس میں تھا، آستینیں اسی طرح چڑھا رکھی تھیں، چہرے پہ تھکن سے زیادہ فکر تھی۔ اس نے لیٹے لیٹے سر کو ذرا سی جنبش دی۔ میں بہت ڈر گیا تھا، مجھے لگا میں تمہیں کھو دوں گا۔ وہ اسی طرح اسے دیکھے گئی، بولی کچھ نہیں، لبوں پہ مسکراہٹ برقرار رہی۔ تم بھی ڈر گئی تھیں؟ اس نے پھر سے سر کو خم دیا۔ اب ذہنی طور پہ کیسا محسوس کر رہی ہو؟ فارس نے بات کرنے کی ایک اور کوشش کی۔ اس نے ساتھ ہی ذرا سے شانے اچکائے، گویا ٹھیک ہوں کہہ رہی ہو۔ فارس کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ تمہاری آواز تو ٹھیک ہے نا؟ کیا گلا بیٹھ گیا ہے؟ تمہیں بہت چلانا پڑا ہوگا، ہے نا؟ اس نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا۔ جانے وہ تین میں سے کس بات کا جواب تھا، وہ خاموش ہو گیا۔ چند لمحے فضا میں خاموشی پھولوں کی مہک سے لپٹی، ساکن کھڑی رہی۔ وہ بار بار لب کھولتا، پھر ٹھہر جاتا۔ وہ ایسا کیا کہے کہ آگے سے وہ کچھ بولے، کوئی بات کرے۔ کچھ بولو، کچھ کہو۔ وہ اسی طرح خاموش رہی۔ اسے زمر کو شوق سے نکالنا تھا، کچھ تو اسے خود کہنا پڑے گا۔ مجھے تمہیں کچھ بتانا تھا، بہت پہلے بتا دینا چاہیے تھا، مگر بتا نہیں سکا۔ کل رات مجھے پہلے سے زیادہ یہ بات محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ اب کی نظریں جھکا کر بولا تھا۔ تکیے پہ سر رکھے لیٹی زمر اسی سادگی سے اسے دیکھے گئی۔ مسز کاردار نے صرف تمہاری کڈنی رپورٹ میں رد و بدل نہیں کیا تھا، وہ تمہاری منگنی توڑوا کر تمہیں کولیٹرل ڈیمیج بنانا چاہتی تھیں تاکہ تم میرے خلاف گواہی دو۔ اس لیے انہوں نے، اس نے سر جھٹکا، وہ سب ایک جھوٹ تھا کہ تم ماں نہیں بن سکو گی، کہ تمہاری کبھی فیملی نہیں ہو سکے گی۔ تمہاری فیملی ہوگی زمر، تمہاری، ہماری فیملی ہو سکتی ہے زمر۔ وہ اب بھی نظریں جھکائے ہوئے تھا۔ مجھے یہ بات تب معلوم ہوئی جب ہم نے زندگی ابھی شروع کی تھی، اس لیے میں نے تمہارے ڈاکٹر کو پیٹا تھا، اور میں شاید تمہیں بتا بھی دیتا، مگر اسی رات سادی قید سے بھاگ نکلا تھا۔ مجھے لگا ابھی اپنے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے۔ پھر بعد میں نے کافی عرصہ تمہیں یہ سب نہیں بتایا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم ایک خاندان بنانے کی آرزو میں اپنی صحت داؤ پہ لگاؤ۔ یہ ممکن ہے مگر مشکل ہے، اور میں تمہیں خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ آئی ایم سوری، مجھے یہ سب نہیں چھپانا چاہیے تھا، مگر میں نے وہی کیا جو مجھے تمہارے لیے بہتر لگا۔ اس نے نظریں اٹھائیں تو وہ اسے اسی طرح دیکھ رہی تھی، نرمی اور ملائمت سے مسکراتے ہوئے۔ اسے شک سا گزرا۔ تم جانتی تھیں؟ اس نے سچائی سے نفی میں سر ہلایا۔ وہ نہیں جانتی تھی، مگر جان کر بھی کوئی تاثر نہیں دیا تھا۔ فارس نے گہری سانس لی۔ تمہیں برا لگا میرا تم سے چھپانا؟ اس نے پھر نفی میں گردن کو جنبش دی۔ فارس نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ کچھ تو بولو زمر، کوئی تو بات کرو، کل رات کی کوئی بات کرو، کچھ کہو، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر دھیرے سے لب کھولے۔ قانون شہادت میں وہ کون سا آرٹیکل ہے جس کے تحت میاں بیوی کو ایک دوسرے کے خلاف گواہی دینے کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا؟ اس کی آواز صاف تھی۔ فارس بالکل ٹھہر کے اسے دیکھنے لگا، اچھمبے اور پریشانی سے۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ ایسا آرٹیکل موجود ہے جس کے تحت میاں بیوی ایک دوسرے کے خلاف گواہی دینے کے پابند نہیں ہوتے؟ فارس نے تحیر سے نفی میں سر ہلایا تو زمر نے مسکرا کے اس بات میں گردن ہلائی۔ دیکھا، میں تمہیں جانتی ہوں۔ میرا خیال ہے تم آرام کرو، میں آپ اور حنین کو دیکھتا ہوں۔ وہ الجھا ہوا سا اس کا ہاتھ چھوڑ کے کھڑا ہو گیا۔ زمر نے اطمینان سے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ ذہنی طور پہ ٹھیک نہیں ہے۔ باہر آ کر وہ حنا کے ساتھ آ رکا اور دھیرے سے بولا،
مجھ سے قانون شہادت کے آرٹیکلز کا پوچھ رہی ہے؟ استغفراللہ۔ ہیں؟ حنا کی آنکھیں پوری کھل گئیں۔ پھر اسے افسوس ہوا، اس ساری ٹریجڈی میں قانون شہادت کو لانے کا کیا مطلب تھا؟ یقیناً وہ ذہنی طور پہ شدید ہل کر رہ گئی تھی۔ تم لوگ اس سے اب ایسی کوئی بات نہ کرو۔ ندرت ان دونوں کو ٹوکتی اندر بڑھ گئیں اور اسی پل دوسری جانب سے سعدی آتا دکھائی دیا۔ فارس اور حنین جو سرگوشی میں بات کر رہے تھے اس کو دیکھ کر اسی جانب گھوم گئی۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ زمر ٹھیک ہے نا؟ وہ تو ٹھیک ہے، تم کیسے ہو؟ اور یہ کیا ای میل کیا تم نے مجھے؟ وہ برہمی سے بولا۔ احمر مشکل میں تھا، ساری تفصیل بتاتا ہوں، پہلے میں زمر سے مل لوں۔ پریشانی سے کہتا وہ دور جاتی ندرت کے پیچھے لپکا۔ فارس آنکھیں مشکوک انداز میں سکیڑ کر اسے جاتے دیکھتا رہا۔ اس تلخ اور اندھیری رات کا اختتام ہو چکا تھا اور یہ صبح کافی امید افزا لگتی تھی۔ جلا ہے جسم جہاں دل بھی جل گیا ہوگا، کوریدتے ہو جو اب راکھ جستجو کیا ہے۔ کسرے کاردار پہ عجیب سی مردنی چھائی تھی۔ صبح طلوع ہو چکی تھی اور ملازم نئے سرے سے اس محل کو سجانے سنوارنے میں لگ گئے تھے، مگر کوئی عجیب ویرانی اور ہولناکی سی در و دیوار سے ٹپکتی محسوس ہوتی تھی۔ ایسے میں جواہرات شب خوابی کے لباس میں ملبوس لاؤنج کی کرسی پہ تمکنت سے بیٹھی تھی، اخبار سامنے پھیلائے ہوئے مطالعے میں منہمک تھی۔ تبھی دروازہ زور سے کھلا تو اس نے اینک کے پیچھے سے نگاہیں اٹھا کے دیکھا۔ دروازہ واپس دے مار کے شیرو اندر آیا تھا۔ چال میں عجیب سی لڑکھڑاہٹ تھی، رات کا ملگجا لباس اور سرخ آنکھیں، بکھرے بال۔ جواہرات نے ناپسندیدگی سے اسے دیکھا۔ تم ساری رات سے کدھر تھے اور کیا منہ دھونے کا وقت بھی نہیں ملا تھا؟ وہ جو چلتا جا رہا تھا آواز پہ رکا اور سرخ آنکھیں گھما کر تنفر سے اسے دیکھا۔ کیا آپ کے بڑے بیٹے نے نہیں بتایا کہ اس نے کیا کیا ہے؟ جواہرات نے چونک کر اخبار نیچے کیا۔ ہاشم کیا ہوا؟ وہ ٹھیک تو ہے؟ بھائی نے ممی زمر کو ہوٹل کی لفٹ میں بند کر دیا تاکہ وہ مر جائے۔ وہ درد سے، تنفر سے، غصے سے دبی دبی آواز میں غرایا تو وہ سکتے میں آ گئی۔ مگر وہ نہیں مری، فارس نے اسے بچا لیا۔ تو پتہ ہے بھائی نے کیا کیا؟ آبی کو، آبدار کو مار دیا، اپنے ہاتھوں سے اس کو میرے سامنے مار دیا۔ آبدار مر گئی ممی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کے چہرے پہ لڑک گئے۔ جواہرات سن سی بیٹھی رہ گئی۔ آبدار مر گئی؟ اس نے بے یقینی سے دہرایا۔ وہ اب دھڑا دھڑ سیڑھیاں چڑھتا اوپر جا رہا تھا، مگر ملکہ ابھی تک برف بنی بیٹھی تھی۔ ابھی بادباں کو تہ رکھو، ابھی مضطرب ہے رخ ہوا، کسی راستے میں ہے منتظر وہ سکون جو آ کے چلا گیا۔ مور چال میں شام اتری تو گھر کی رونقیں پھر سے جاگ اٹھیں۔ زمر ڈسچارج ہو کر آ گئی تھی اور اپنے کمرے میں صوفے پہ پیر اوپر کر کے بیٹھی تھی۔ بیڈ پہ لیٹے رہنا اسے گوارا نہیں تھا۔ بال آدھے بندھے تھے اور ناک سرخ لگتی تھی۔ پانی میں پڑے رہنے کے باعث اسے بخار اور فلو ہو گیا تھا۔ سو ہاتھ میں ٹیشو بھی پکڑ رکھا تھا، البتہ چہرے پہ بس مسکراہٹ تھی۔ بالکل ساتھ بڑے ابا کی ویل چیئر رکھی تھی اور وہ فکر مندی سے اس کی طرف جھکے، اس سے چھوٹے چھوٹے سوال پوچھ رہے تھے اور وہ ہلکی سی آواز میں جواب دے رہی تھی۔ کسی نے کسی سے کچھ نہیں چھپایا تھا سوائے ملازموں کے۔ سبھی جان گئے تھے کہ گزشتہ رات کیا ہوا تھا۔ آخر یہ ہاشم کب ہماری جان چھوڑے گا؟ ابا نے نم آواز میں اس سے پوچھا تھا۔ یہ سب کب ختم ہوگا؟ زمر نے گہری سانس لے کر ہلکے سے کندھے اچکائے۔ پتہ نہیں۔ زمر؟ حنا دروازے سے اندر آئی۔ زمر نے سر اٹھا کے مسکرا کر اسے دیکھا۔ وہ قدرے جھجک کر داخل ہو رہی تھی، دونوں ہاتھوں میں ایک سیڑھی پکڑ رکھی تھی، پریشان مرجھائی ہوئی لگتی تھی۔ صرف ہاشم نہیں، اور بھی لوگ شامل تھے اس میں، مثلاً وہ شہرین۔ اس کی آواز برہمی سے ذرا کانپی۔ اس کا بھی کچھ کرنا ہوگا۔ چھوڑو حنین۔ زمر نے سر جھٹکا مگر اس نے وہ سیڑھی اس کی طرف بڑھائی۔ یہ شہری کی ویڈیو ہے جو احمد نے دی تھی بہت پہلے۔ بڑے ابا کی موجودگی کے باعث اس نے آنکھوں سے اشارہ کیا۔ کارڈ گیم کلب والی ویڈیو؟ آپ اس کو شہری کے خلاف؟ زمر نے سیڑھی اس کے ہاتھ سے لی اور کھٹ کے ساتھ اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ حنین کچھ بول نہیں سکی۔ انتقام کا چکر کبھی ختم نہیں ہوتا ہے نا، چھوڑو، جانے دو۔ اس نے دونوں ٹکڑے بے نیازی سے میز پہ ڈال دیے۔ حنا نے سر جھکا دیا۔ چند لمحے تینوں کے درمیان خاموشی چھائی رہی، پھر حنا نے آنکھیں اٹھائیں۔ آپ کچھ بات تو کریں، گویا شکایت کی۔ زمر چند لمحے اسے دیکھتی رہی۔ تمہاری آنکھیں اب کیسی ہیں؟ میری آنکھیں؟ آپریٹ ہوئی تھی نا، لیزر سرجری، اینک اتارنے کو، اب نظر ٹھیک آتا ہے؟ جی؟
ایک عجیب حیران سی نظر اس پہ ڈالی اور میں آتی ہوں کہہ کر باہر نکل گئی۔ کچن کے کھلے دروازے سے دیکھا تو فارس اور سعدی کھڑے نظر آ رہے تھے۔ وہ تیزی سے اس طرف آئی۔ زمر کو واقعی کچھ ہو گیا ہے، عجیب باتیں کرنے لگی ہیں، وہ فکر مندی سے بولی تھی، مگر وہ دونوں متوجہ نہیں تھے۔ حنا نے ان کے تاثرات دیکھے۔ آپ لوگ زمر کی فکر کریں نہ کہ مسز جواہرات کی، مار دیا انہوں نے اپنے شوہر کو، اب قصہ ختم کریں ان کا۔ صبح سے وہ ساری کتھا سن کر بیزار آ گئی تھی۔ ہم اس بات کو زیادہ اچھے طریقے سے استعمال کر سکتے تھے، کاؤنٹر سے ٹیک لگائے کھڑا فارس افسوس سے بولا تھا، ساتھ ہی بار بار نفی میں سر ہلاتا، پھر سعدی کو گھورتا۔ اگر تم مجھے وقت پہ بتا دیتے، جیسے آپ تو کبھی کچھ چھپاتے ہی نہیں ہیں۔ زیادہ بک بک مت کرو، ان کے اپنے مسئلے تھے۔ اندر کمرے میں ابا زمر سے سوال کر رہے تھے، تم اتنی چپ چاپ کیوں ہو؟ کیونکہ میں ہمیشہ بولتی ہی رہتی ہوں ابا، وہ مدھم آواز میں بولی تھی۔ آوازیں ہوا کی لہروں پہ اوپر اٹھتی ہیں، دائیں بائیں بکھرتی ہیں، پانی میں دب جاتی ہیں۔ اتنا سارا پانی دیکھا ہے میں نے کہ اب بولنا، لڑنا، جھگڑنا نہیں چاہتی۔ وہ زخمی سا مسکرائی۔ میں سکون، صلح صفائی سے رہنا چاہتی ہوں۔ مجھے ہر بات کے 100 جواب نہیں دینے، مجھے بحث نہیں کرنی۔ بہت گزار لی زندگی لڑتے جھگڑتے، بحث کرتے، اب میں تھک گئی ہوں۔ میں سکون چاہتی ہوں۔ ماموں، بھائی، زمر، اسامہ کی لاؤنج سے چلاتی ہوئی آواز پہ وہ چونکی، دل زور کا دھڑکا، پھر ایک دم اٹھ کر باہر کو دوڑی۔ ٹیشو کہیں نیچے گر گیا۔ لاؤنج میں سب بھاگم بھاگ جمع ہوئے تھے۔ اسامہ دیوار پہ نصب ٹی وی اسکرین کے سامنے کھڑا تھا جہاں خبر چل رہی تھی۔ نیوز کاسٹر بول رہی تھی، تصویریں چمک رہی تھیں، مگر اسامہ سکتے سے صرف ایک ہی بات دہرا رہا تھا، آبدار عبید ڈوب کر مر گئی۔ لاؤنج میں سناٹا چھا گیا۔ زمر نے کرب سے آنکھیں بند کیں اور بدقت صوفے پہ بیٹھتی چلی گئی۔ حنین نے لبوں پہ ہاتھ رکھ لیا۔ سعدی نے پریشانی سے کچھ بڑبڑاتے جلدی سے موبائل نکالا تھا، اور فارس، وہ خالی نظروں سے اسکرین کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ڈوب کر مری تھی، وہ پانی میں مری تھی، وہ آبدار تھی، پانی سے بنی، کانچ سے بنی۔ وہ اسکرین کو دیکھ رہا تھا اور اس کی رنگت سفید پڑتی جا رہی تھی۔ قبریں ہی بتا سکتی ہیں اس شہر جبر میں مر کر دفن ہوئے ہیں کہ زندہ گڑے ہیں لوگ۔ 2 دن بعد ہارون عبید کی رہائش گاہ کے سبزہ زار پہ گزشتہ 2 روز سے عجیب سناٹا چھایا تھا۔ سارے پرندے سہم کر اڑ گئے تھے، مور اپنے پنجروں میں دبک کر بیٹھے تھے، جانور ساری رات عجیب سی آوازیں نکالتے تھے، اور ایک سفید ایرانی بلی تھی جو درد سے چلاتی سارے میں بولائی پھرتی تھی، ہر شے پہ جھپٹتی، ہر کونا سونگتی، مگر قرار کہیں نہیں تھا۔ اس وقت بھی وہ سیڑھیاں پھلانگ کر اوپر بھاگتی آتی دکھائی دے رہی تھی۔ راہداری عبور کی اور اسٹڈی کے ادھ کھلے دروازے کے سامنے جا رکی۔ درد سے عجیب آوازیں نکالتی وہ وہیں ڈور میٹ پہ بیٹھ گئی اور سر اپنی کھال میں دے دیا۔ اسٹڈی میں نیم اندھیرا تھا۔ ہارون آرام دہ کرسی پہ ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ 2 انگلیوں سے سگار دبا تھا جس سے دھوئیں کے مرغولے اڑ کر فضا میں گم ہو رہے تھے۔ سارے میں سفید دھواں سا بھرا محسوس ہوتا تھا اور نکوٹین کی بو۔ ان کا لباس بے داغ، کلف لگا، نفیس سا تھا، بال شیپ سب بنے تھے، بس چہرے پہ گہری ویرانی تھی، آنکھوں میں خالی پن تھا۔ ایسا درد دل کو کاٹتا تھا جو نہ کبھی پہلے محسوس ہوا تھا، نہ کبھی محسوس کرنا چاہا تھا۔ میز پہ ایک فوٹو فریم رکھا تھا جس میں سرخ رومال سر پہ باندھے مسکراتی ہوئی لڑکی نظر آ رہی تھی۔ ہارون کی ویران نظریں اس شفاف چہرے پہ جمی تھیں۔ درد بڑھتا جا رہا تھا۔ ساتھ رکھا موبائل زوں کرنے لگا تو وہ گہری سانس لے کر سیدھے ہوئے، سگار ایش ٹرے میں ڈالا اور کھنکار کے خود کو کمپوز کیا، پھر فون کان سے لگایا۔ تمہاری بیٹی کا مجھے بہت افسوس ہے، جواہرات کی چہکتی ہوئی آواز سنائی دی تھی۔ جنازے میں سرسری ملاقات ہو سکی تم سے، تفصیل سے بات ہی نہیں ہو پائی، سوچا چوٹ ذرا ٹھنڈی پڑ جائے تو کال کروں گی۔ سن رہا ہوں، بولو۔ ان کی آنکھیں سرخ ہوئیں۔ ظاہر ہے میں نہیں بول رہے کیونکہ تم ہر لحاظ سے سننے کی پوزیشن میں ہو۔ میں جانتا ہوں یہ سب تمہارے بیٹے نے کیا ہے۔ ان کی آواز کانپی۔ کیوں خود کو تھکا رہے ہو یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ تمہیں اپنی بیٹی سے بہت محبت تھی؟ ہم دونوں جانتے ہیں کہ تم اسے استعمال کرنا چاہتے تھے۔ اس کے گارڈز میں اضافہ بھی اس لیے کیا تھا کہ کوئی اس کو تمہاری کمزوری سمجھ کر تمہارے خلاف استعمال نہ کر سکے۔ تم اس کے ذریعے ہماری دولت اور طاقت میں شراکت چاہتے تھے اور یوسف کے ذریعے ہمیں تباہ کرنا چاہتے تھے۔
یہ دونوں کام تم خود کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے، اس لیے۔ وہ رکی، سانس لی۔ اب تمہارا غم ہلکا ہو ہی گیا ہوگا تو میں تمہیں اپنے فیصلے سے آگاہ کرتی چلوں۔ میں اور ہاشم تمہیں تمہارے منہ مانگے شیئرز اور کمپنی ایسٹس دینے کے لیے تیار ہیں۔ وہ خاموشی سے سنتے رہے، بولے کچھ نہیں، آنکھیں مزید سرخ پڑ رہی تھیں۔ تم ایک سیاست دان ہو ہارون، اور سیاست دانوں کی طاقت کے لیے ہوس کبھی ختم نہیں ہوتی۔ تم ہم سے بگاڑ کر کبھی ترقی نہیں کر سکو گے، اور ہمارے وہ دوست جن کے پیسے کو وزیرستان سے آگے جانے کے لیے ہماری مدد چاہیے ہوتی ہے، ان کو کبھی اچھا نہیں لگے گا اگر تم اور ہم آپس میں بگاڑ لیں۔ تو یوں کرو، ہمارے گھر آ جاؤ، آج ہی ہم ڈیل کر لیتے ہیں۔ مجھے ہر چیز کاغذات بھی چاہیے، بلکہ اینڈ وائٹ میں، اور زر نگار کے زیورات بھی، وہ سرد مہری سے بولے تھے۔ وہ بھی مل جائیں گے، مگر شیئرز اور دوسرے اثاثہ جات کی بات پہلے ہوگی۔ میں لنچ پہ انتظار کر رہی ہوں۔ خوشگوار سے انداز میں کہہ کر اس نے فون بند کیا تو ہارون نے موبائل بیزاری سے میز پہ ڈال دیا اور آنکھیں میچ لیں۔ کسرے کاردار میں واپس آؤ تو ہاشم کے کمرے کے پردے بند تھے اور وہ رب سی جینز ٹی شرٹ میں ملبوس صوفے پہ ٹانگ جمائے بیٹھا تھا۔ دوپہر کے باوجود اندھیرا لگتا تھا، مگر ہاشم کا ویران چہرہ، بڑی شیو، بکھرے بال، سب ٹیبل لیمپس کی زرد روشنی میں نظر آ رہا تھا۔ کھڑکی کے قریب کھڑی جواہرات نے موبائل میز پہ رکھا اور اپنائیت سے مسکراتی ہوئی اس کے قریب آئی۔ وہ سنجیدگی سے سامنے دیکھتا رہا، سپاٹ، سرد سا۔ جواہرات نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور نرمی سے دبایا۔ میں تمہیں سمجھ سکتی ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تھینکس۔ اس کے چہرے پہ چھائی سرد برف میں دراڑ پڑی۔ اب کیسا محسوس کر رہے ہو؟ 2 دن سے کمرے سے نہیں نکلے۔ ٹھیک ہوں ممی، وہ دھیرے سے بولا۔ تمہیں گلٹ ہے؟ وہ نرمی سے کہتی اس کے ساتھ بیٹھی۔ نہیں، مجھے کوئی افسوس نہیں ہے، میں نے جو کیا ٹھیک کیا، وہ گردن کڑا کے بولا تھا۔ اور اب جو بھی مجھے دکھ دے گا میں اس کو اپنے ہاتھوں سے عبرتناک شکست دوں گا۔ اس کی آنکھوں میں آگ کی لپٹیں سی اٹھ رہی تھیں۔ جواہرات مسکرائی۔ گڈ، امید اب تم مجھے سمجھ سکو گے۔ میں نے خاور اور سعدی کی موت کا حکم نامہ اس لیے جاری کیا تھا کیونکہ میں تمہیں مزید تکلیف سے بچانا چاہتی تھی۔ اگر وہ دونوں مر گئے ہوتے تو اس دن کی نوبت نہ آتی۔ ہاشم نے محض سر کو خم دیا، بولا کچھ نہیں۔ جواہرات غور سے اس کے تاثرات دیکھ رہی تھی، اسے تسلی ہوئی۔ سرد دیوار پگھل رہی تھی۔ کل سے میں تمہارے ساتھ آفس آؤں گی، ان کاغذات کو واپس لے لو۔ ہارون سے متعلق بہت سے معاملات مجھے ہی سنبھالنے ہوں گے۔ ملکہ کو اپنا تخت واپس مل گیا تھا۔ ولی عہد نے اس بات میں سر ہلا دیا، پھر اسے دیکھا۔ ہارون کیا مجھے یوں ہی جانے دے گا؟ وہ ذرا حیران تھا۔ جواہرات بے اختیار کھلکھلا کر ہنستی، اس کی گوری رنگت میں گلابیاں سی گھل گئیں۔ ارے تم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ ہر انسان کو اپنی اولاد سے اتنی ہی محبت ہوتی ہے جتنی مجھے ہے؟ نہیں ہاشم، ہر طاقتور، ہر دولت مند انسان اپنی اولاد کی میری طرح پرستش نہیں کرتا۔ ہم اس کے غم کا مداوع کر دیں گے تو وہ ہمارے سامنے آواز تک نہیں نکال سکے گا۔ اور پھر جو بھی ہو، تمہاری ماں، اس کا ہاتھ دونوں ہاتھوں میں لے کر دبایا، تمہارے ساتھ ہے۔ ہاشم نے اب کے نرمی سے شکریہ کہا تھا، وہ پہلے سے بہتر نظر آ رہا تھا، اور جواہرات کسی ایسی فیری ٹیل ملکہ کی طرح لگ رہی تھی جو کسی نوجوان خوبصورت لڑکی کا خون پینے کے بعد پھر سے جوان ہو جاتی ہے۔ سائڈ ٹیبل پہ رکھا ابھی تک گیلا محسوس ہوتا سرخ رومال اسی خاموشی سے وہاں پڑا رہا۔ سوداگری سے ہم کو سودا نہیں ہے کچھ بھی، کوئی بیچ کھائے گاہک بدل بدل کے۔ سورج سوا نیزے پہ تھا اور فوڈلی ایور آفٹر کی اونچی کھڑکیاں دھوپ سے چمک رہی تھیں۔ پارکنگ لاٹ میں کار روک کر فارس باہر نکلا تو وہ سنجیدہ سا دکھائی دیتا تھا۔ بھوری شرٹ پہنے، بال تازہ چھوٹے کٹے تھے، بھویں بھنچے وہ دروازہ لاک کر رہا تھا جب نوشرواں اس کے قریب جا رکا۔ وہ احساس ہونے پہ پلٹا، اس سے نگاہ ملی تو خاموشی سے واپس مڑ کے کار کا لاک پھر سے چیک کرنے لگا۔ آبدار مر گئی فارس۔ شیرو کے الفاظ ٹوٹے ہوئے تھے مگر حلیہ آج ٹھیک تھا۔ وہ ڈریس شرٹ اور کوٹ میں ملبوس تھا اور شیو بھی بنی ہوئی تھی، مگر ناک گلابی تھی اور آنکھوں میں کرچیاں تھیں۔ جانتا ہوں۔ وہ سپاٹ سا واپس گھوما، ایک اچٹتی نظر اس پہ ڈالی۔ کیوں آئے ہو؟ وہ وہیں تھی اس رات، میں نے لفٹ کا بتایا تمہیں، مگر اس نے الزام اپنے سر لے لیا۔ ہاشم بھائی نے میرے سامنے اس کو مار دیا۔ تم کیوں آئے ہو؟ وہ دھوپ کے باعث آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھ رہا تھا۔ نوشروان نے زکام زدہ انداز میں ناک سے سانس اندر کھینچی۔
خیر، اس نے سر جھٹکا۔ ہماری ڈیل کا کیا؟ تم نے وعدہ کیا تھا کہ کیس واپس لے لو گے۔ اچھا، مجھے ایسا کوئی وعدہ یاد نہیں۔ کیا؟ شیرو کا دماغ پھک سے اڑ گیا۔ میں نے کہا تھا سادی سے کہوں گا کہ تمہیں معاف کر دے، وہ میں کہنے کی کوشش کروں گا جب عدالت تمہیں سزا سنا دے گی تب۔ اور کچھ؟ میں نے تمہاری… وہ زور سے بولنے لگا، پھر ارد گرد آتے جاتے لوگوں کا احساس کر کے قریب آیا اور دبا دبا سا غرایا۔ میں نے تمہاری مدد کی، زمر کو بچایا، اور تم کہہ رہے ہو کہ تم صرف کوشش کرو گے، اور اگر تم کامیاب نہ ہوئے تو؟ تم نے آبدار کو بچانے کی کوشش کی، کیا تم اس میں کامیاب ہوئے؟ وہ تندھی سے بولا تھا۔ شیرو لمحے بھر کو کچھ کہہ نہ سکا۔ وہ میرے ہاتھ میں نہیں تھا، اور یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ رکھائی سے کہتا پلٹ گیا، مگر نوشیروان تیزی سے اس کے سامنے آیا۔ میرے خلاف کیس واپس لے لو، مجھے باعزت بری ہونے دو، میں ملک چھوڑ کر چلا جاؤں گا، نئی زندگی شروع کر لوں گا، اور میں آبدار کے قتل کیس میں گواہی دینے کو بھی تیار ہوں، میں نے خود ہاشم بھائی کو اسے مارتے دیکھا ہے۔ فارس نے افسوس اور ترہم سے اسے دیکھا۔ ہمیشہ اپنا ہی سوچتے ہو تم، جو بھائی تمہیں بچانے کے لیے سب کر رہا ہے اس کے خلاف کھڑے ہونے کو تیار ہو، واہ! مگر آبدار کے قتل کیس میں تم لوگوں کو اس سے بڑی گواہی کہاں سے ملے گی؟ کون سا قتل کیس؟ کہاں کا کیس؟ ہم کوئی کیس نہیں کر رہے کسی پہ، ہم آبدار کی فیملی نہیں ہیں، جو کیس ہوگا وہ اس کا باپ کرے گا، ہم نہیں کر سکتے، اس لیے میرا وقت ضائع نہ کرو۔ میں نے کہا نا، سادی سے بات کروں گا، آگے اس کی مرضی۔ میں نے زمر کی جان بچائی ہے فارس، یہ مت بھولو کہ وہ اس سب کا شکار بھی تمہاری وجہ سے ہوئی تھی، کوئی احسان نہیں کیا تم نے اس پر، اور یہاں سے چلتے بنو، تمہارے بھائی کے ہرکاروں نے دیکھ لیا تو تمہاری جان لے لے گا۔ وہ ایک سرد مہر نظر اس پہ ڈال کے آگے بڑھ گیا۔ نوشیروان دبے دبے غصے سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ نہیں سمجھ سکتا تھا کہ فارس بے حس نہیں ہے، وہ ڈسٹرب ہے۔ اور کسرے کاردار کے ڈائننگ ہال میں اشتہا انگیز مہک پھیلی تھی۔ طویل میز انواع و اقسام کے طعام سے سجی تھی۔ سربراہی کرسی پہ بیٹھی جواہرات دائیں ہاتھ براجمان ہارون کی طرف کاغذ بڑھا رہی تھی، جنہیں وہ انعماق سے پڑھنے لگے تھے۔ پھر مقابل بیٹھے، شیو بنائے، بال جمائے، تازہ دم سے ہاشم نے قلم ہارون کی طرف بڑھایا، دونوں نے اسے تھامتی ہوئی ایک گہری نظر اس پہ ڈالی، پھر دستخط کر دیے۔ وکلاء نے اٹھ کر ہاتھ ملائے، جواہرات نے مبارکباد دی، اور ہاشم نے فاتحانہ نگاہوں سے ہارون کو دیکھتے ہوئے ہاتھ بڑھایا، جسے انہوں نے بدقت مسکرا کے تھاما۔ سارے سودے طے ہو گئے، سارے حساب ختم ہو گئے، اور ملکہ اپنی سربراہی کرسی پہ لوٹ آئی تھی۔ کیا زندگی اس سے بھی زیادہ حسین ہو سکتی تھی؟ جواہرات نے سوچا۔ جس کو فلک نے لوٹ کے ویران کر دیا، ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے۔ نوشیروان کے جانے کے بعد فارس کچھ دیر فوڈ ایور آفٹر کے کاؤنٹر پہ بے مقصد حساب کتاب چیک کرتا رہا، پھر باہر نکل آیا۔ وہ بہت خاموش تھا، چہرہ بالکل سپاٹ، جیسے ہر طرف سکوت ہو، سناٹا ہو۔ وہ اسی خاموشی سے کار میں بیٹھا اور اسے بے مقصد سڑکوں پہ دوڑاتا گیا۔ تار کول کی گرم دہکتی سڑکیں، ساتھ سے بھاگتے درخت، اور زندگی بھی پیچھے کو بھاگنے لگی تھی۔ زرتاشا کے قتل کو 2 دن ہوئے تھے شاید۔ وہ اب روز زمر کی خیریت پوچھنے جانے لگا تھا، بار بار۔ وہ صرف یہ جاننا چاہتا تھا کہ اس روز وہ اور زرتاشا وہاں کیا کر رہی تھیں۔ جب زمر ہوش میں نہ آئی اور اسے کوئی جواب نہ مل پایا تو وہ دوسرے رشتہ داروں سے جواب مانگنے لگا۔ اس کی دوستیں، گھر والے، کسی کو کچھ بتایا ہوگا زرتاشا نے، مگر کوئی بھی باخبر نہ تھا۔ سفید دھند آنکھوں سے ہٹی تو اس کی ساری حسیات جاگنے لگیں۔ وہ زرتاشا کی موت کا سراغ لگا کر رہے گا، یہ تو طے تھا، مگر کہاں سے اور کیسے؟ اس نے زرتاشا کا کمرہ کھنگالا، ہر شے تلپٹ کر دی، اور تب بھی اس کو ڈریسنگ ٹیبل کی دراز سے وہ سی ڈی ملی۔ وہ ہاشم کی بیٹی کی سالگرہ کی مووی تھی۔ وہ پڑھ کر ہی رکھ دیتا، مگر یوں ہی باکس کھولا تو اندر ایک پیلا پوسٹ اٹ نوٹ لگا تھا۔ زرتاشا کی عادت تھی، گھر میں ہر جگہ بالخصوص فریج پہ پیلے نوٹس لگا کر رکھتی تھی۔ گروسری میں کیا لانا ہے، کس کی سالگرہ آنے والی ہے، یہ بھی اس نے لگایا تھا۔ وہ ٹھہر کر دیکھنے لگا، اس میں 2 مختلف نمبرز لکھے تھے، 2 اوقات، دونوں کے درمیان قریباً 2 گھنٹے کا وقفہ تھا۔ وہ مووی اٹھا لایا اور اسے لیپ ٹاپ میں لگا کر دیکھنے لگا۔ وہ پارٹی کے ہی اوقات کار تھے۔ ویڈیو کے کونے میں وقت لکھا آ رہا تھا۔ اس نے متعلقہ وقت تک ویڈیو فارورڈ کی، وہ لاؤنج کا منظر تھا۔ اس نے دوسرے وقت تک فارورڈ کی، وہ بھی لاؤنج کا منظر تھا۔ ان دونوں مناظر میں کچھ خاص نہ تھا، تقریب کے عام سے مناظر تھے، ان میں سبھی مہمان موجود نظر آتے تھے۔ پھر زرتاشا نے ان دونوں اوقات کو نوٹ کیوں کیا؟ وہ دوبارہ دیکھنے لگا۔ پہلے وقت میں خاور سیڑھیاں اترتا دکھائی دے رہا تھا،
اور دوسرے پوائنٹ پہ وہ لاؤنج کی سیڑھیاں چڑھتا دکھائی دے رہا تھا۔ باقی سب ویسے ہی تھے، البتہ ان دونوں نکات کے درمیان 1.5-2 گھنٹے کے لیے خاور کہیں نظر نہ آتا تھا۔ تب پہلی دفعہ اسے شک سا ہوا، مگر اس نے سر جھٹک دیا۔ مگر پھر زیادہ موقع نہ ملا، کیونکہ اگلے روز پولیس اس کو گرفتار کرنے آن پہنچی۔ زمر یوسف نے بیان میں نہ صرف اس کو نامزد کیا تھا بلکہ لمبی سی کہانی بھی سنائی تھی۔ فارس نے کبھی امید نہیں کی تھی کہ وہ گرفتار بھی ہو سکتا ہے۔ اس گرفتاری نے اسے شدید دھچکا لگایا تھا۔ سعدی بار بار آتا، صفائیاں دیتا، امیدیں دلاتا، مگر اس کا غصہ اور فرسٹریشن بڑھتی جا رہی تھی۔ تھانے کا حوالات عجیب سا تھا، گھٹن زدہ جگہ جہاں مستقبل تک تاریک نظر آتا تھا، اور انہی تاریک راتوں میں وہ بیٹھ کر زرتاشا کی سیڑھی کے بارے میں سوچتا رہا۔ اگر وہ پارٹی میں نہیں تھا تو خاور بھی نہیں تھا، اور خاور کو تو ہاشم چلاتا تھا، تو کیا ہاشم؟ لیکن پھر اور کون ہو سکتا تھا؟ کون اس کے گھر سے اس کی گن نکال سکتا تھا، اس کی کار میں ثبوت رکھوا سکتا تھا؟ اتنا قریب کون تھا آخر؟ اس روز سعدی اسے جیل میں دیکھنے آیا تو وہ پھٹ پڑا، کہہ دیا کہ اسے ہاشم پہ شک ہے۔ سعدی الگ اسے ملامت کرنے لگا، اور اندر آتا ہاشم الگ طریقے سے شروع ہو گیا۔ وقتی طور پہ وہ چپ ہو گیا۔ کیا حوالات اسے ذہنی طور پہ اتنا پست بنا چکے تھے کہ وہ اپنوں پہ شک کرنے لگا تھا؟ اس نے پھر سوچوں کو ذہن سے جھٹک دیا۔ سارا خاندان ایک طرف اور زمر ایک طرف۔ زمر نے بیان واپس نہیں لیا، نتیجتاً اس کو 14 روز بعد جیل بھیج دیا گیا۔ تھانے کا حوالات مختلف شے تھی۔ دنیا میں تمام ملزموں کو تھانے کے حوالات میں رکھا جاتا ہے۔ ملزم یعنی وہ جس کے کیس کبھی فیصلہ نہیں آیا۔ مگر پاکستان وہ ملک ہے جہاں ملزموں کو بھی مجرموں کے ساتھ جیل میں بھیج دیا جاتا ہے، اور جیل حوالات جیسی نہیں ہوتی۔ جیل ایک بہت بڑی تاریک محیط سی دنیا تھی جس کے اندر عجیب لوگ بستے تھے، عجیب داستانیں پنپتی تھیں۔ جیل میں اے، بی اور سی کلاس تھی، ہر کلاس کے اپنے بلاک تھے۔ تعلیم یافتہ اور دولت مند لوگوں کو اے یا بی کلاس میں بھیجا جاتا تھا، اس کو بھی اے کلاس الاٹ ہوئی تھی۔ یہ الائنمنٹ عدالت نے کر کے دی تھی، مگر جس لمحے وہ جیل میں داخل ہوا، وہ ساری کہانیاں جو اس نے کراتین کے بارے میں سن رکھی تھیں وہ سچ ثابت ہونے لگیں۔ اسے ڈرایا گیا، سمجھایا گیا کہ جیل کا کوارنٹائن آفیسر، جس کو دیسی انداز میں کراتین کہا جاتا تھا، جیل کے سیاہ اور سرمئی کا مالک ہے، کیونکہ یہاں کوئی سفید نہ تھا۔ وہ طے کرے گا کہ آپ کس بلاک میں جائیں گے، وہ طے کرے گا کہ آپ کو جیل کا کھانا کھانا ہے یا آپ کے رشتہ داروں کا بھیجا منو سلوا آپ کو مل سکتا ہے۔ وہ طے کرے گا کہ آپ 4-5 افراد کے ساتھ مل کر خفیہ چولہا رکھ سکتے ہیں یا نہیں۔ ہانڈی وال آپ کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے، اور آپ کے رشتہ داروں کو ہر ملاقات پہ اسے 25,000 رشوت دینی ہے یا 50,000۔ یہ سارے فیصلے کراتین کرے گا۔ اسے کراتین سے نہیں بگاڑنی تھی، اسے کراتین کو خوش رکھنا ہے۔ اور کراتین نے اسے دیکھتے ہی پہلی بات یہ کہی تھی کہ تم وہی ہو نا جس کی بیوی اور جس کا بھائی۔ اور دوسری بات کا موقع وہ اسے دے نہیں سکا۔ حوالات کی ساری فرسٹریشن اس نے کراتین پہ نکالی۔ وہ اسے دبوچ کر گرا کے مارنے لگا تھا۔ اتنا پیٹا کہ آنکھ کے قریب سے خون ندی کی صورت بہنے لگا۔ اس کے بعد کراتین نے چند ہفتے کسی کو اس سے ملنے نہ دیا، اور اس کو سی کلاس عنایت کر دی۔ اس کو کھانے میں سب سے گھٹیا نسل کا کھانا ملتا، اور بات بات پہ رشوت طلب کی جاتی۔ اس کراتین کا نام جلال الدین آتش تھا، اور اس سے ہر شخص کھار کھاتا تھا۔ کوئی اس کے تعلقات سے جلتا تھا تو کوئی اس کی طاقت سے خائف تھا۔ آتش اس جیل کا بادشاہ تھا۔ وہ جان کر فارس غازی کے سامنے ایسے مواقع پیدا کرتا، ایسی باتیں کہلواتا کہ فارس اس کو غصے میں آ کر مارنے لگ جائے، مگر وہ اسے دوبارہ نہیں مار سکا۔ کراتین کو پہلے دن مارنے اور پھر جیل میں آگے پیچھے 8 درجن قیدیوں کو مختلف مواقع پہ پیٹنے کے بعد اسے احساس ہوا تھا کہ وہ اکیلا ہوتا جا رہا ہے۔ اسے ہر وقت اپنی نگرانی خود کرنی پڑتی تھی۔ اس کا کوئی دوست نہ تھا، اور وہ ہر ایک سے چوکنا تھا۔ اسے تنہا دیکھ کر کوئی بھی اسے مار دیتا۔ یہ خوف اس کے اندر جڑ پکڑتا جا رہا تھا۔ چند دن بعد اسے احساس ہوا تھا کہ جیل کے کسی قیدی کی شکایت کسی پولیس اہلکار سے نہیں کی جاتی، چاہے دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، اور چاہے وہ قیدی آپ کو چاقو بھی کیوں نہ دے مارے۔ بس اتنا کہو کہ حادثہ تھا، بس اتنا بتاؤ کہ میری اپنی غلطی تھی، کیونکہ اس قیدی کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا جائے گا، مگر بعد میں آپ دونوں کو ایک ساتھ ایک ہی جیل میں گزارا کرنا ہے۔ جب کوئی قیدی کسی دوسرے کی شکایت کرتا ہے تو سارے قیدی اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، اور کوئی اس پہ اعتماد نہیں کرتا۔ ایک ایسی جگہ جو عادی مجرموں، قاتلوں، غنڈے و چکوں سے بھری ہوئی ہے، وہاں دوستوں کے بغیر گزارا نہیں ہے، اور دوست اس کے کوئی تھے نہیں۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا وہ مزید غیر محفوظ اور فکر مند رہنے لگا۔ اس نے لڑنا جھگڑنا بالکل ترک کر دیا، خاموش رہتا، چوکنا رہتا، پریشان رہتا۔ اسے سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ دوست کیسے بنائے، ساتھی کہاں سے ڈھونڈے۔
اسے ایک دوست چاہیے تھا، ایک مضبوط طاقتور ساتھی۔ سیکرٹری صاحب جیل کے دورے پہ آئے تھے۔ ایک دن پہلے سے سارے میں تیاریاں ہو رہی تھیں، پروٹوکول، نمود و نمائش، چھوٹے ریکارڈز۔ وہ خاموشی سے اپنے حصے کا کام کرتا رہا۔ جس وقت سیکرٹری صاحب اس کے قریب سے ماں اپنے مصاحبین کے گزرے، اس نے ان کو انگریزی میں مخاطب کیا اور کہا، سر، لوگ میرے بارے میں جھوٹ کر رہے ہیں۔ میڈیا یا رپورٹرز کو ایئر فورس بیس حملہ میں ملوث عناصر کی اس جیل میں موجودگی کی خبر میں نے نہیں دی، نہ ہی میں نے پولیس حکام کے اس دہشت گردی کے واقعے میں ملوث ہونے کا اشارہ دیا ہے۔ میں تو صرف اپنے گھر والوں کو خط لکھتا ہوں۔ پولیس کے عملے کو منع کریں، مجھے تنگ نہ کرے۔ سیکرٹری صاحب اس کو آفس میں لے گئے، اس کو چائے پلوائی گئی اور اس سے نرمی سے پوچھا کہ وہ کیا جانتا ہے، اور اگر اس نے میڈیا والوں کو اس جیل میں دہشت گردوں کی سہولت کاروں کا بتایا بھی تھا تو خیر ہے، وہ ان پہ اعتماد کر سکتا ہے۔ یہ ایک ایسا کیس تھا جس پہ گرفتاری سے پہلے وہ کام کر رہا تھا اور اس کے کچھ اہم نکات جانتا تھا۔ اس نے کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا، مگر جتنے تردد سے وہ انکار کر رہا تھا، سامنے بیٹھے اعلیٰ افسران کو گمان ہوا کہ پولیس اس کا منہ بند کرانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس سب کے دو نتائج نکل سکتے تھے، یا اس کو رہا کر کے کیس پہ کام کرنے دیا جاتا یا ملوث اہلکاروں کو بھی جیل میں پھینک دیا جاتا۔ دونوں آپشن اچھے تھے۔ وہ بار بار انکار کرتا رہا کہ وہ اس سب خبر کے لیک کرنے میں شامل نہیں تھا، اور نہ ہی اس نے قراطین آتش کا نام لیا ہے۔ آتش بالکل بے قصور ہے، اور وہ تو ایسا آدمی ہی نہیں جو شوال کی فلاں مسجد سے تعلق رکھتا ہو۔ اس وقت تو اس کو عزت سے واپس بھیج دیا گیا، مگر اگلے روز سے کسی نے آتش کو جیل میں نہیں دیکھا۔ اسے سادہ کپڑوں والے اٹھا کر لے گئے تھے اور کافی عرصہ اس کا کچھ پتہ نہ چلا۔ پھر جب تفتیش کے دوران وہ دہشت گردی کی سہولت کاری کے الزام سے بری ہو گیا، مگر دوسرے کئی جرائم قبول کرنے پڑے تو اس کو واپس اسی جیل بھیج دیا گیا، مگر ایک قیدی کے روپ میں۔ اور جس وقت وہ جیل میں داخل ہو رہا تھا، اس کی آنکھ کے زخم کے نشان کو دیکھتے ہوئے فارس غازی مسکرایا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس جیسا ایک اکیلا مسافر بھی اس جہنمی مسافر خانے کا مہمان بننے آ چکا ہے۔ یہ وہ جیل تھی جہاں آتش ہر قیدی کا قرض دار تھا، جس کے جسم پہ چوٹیں لگوانے، کسی کو معذور کرنے اور کسی کو کنگال کرنے کا مجرم تھا وہ۔ اس وقت کی قراطین نے اس کو بھی سی کلاس میں بھیجا تھا۔ نہ پولیس اس کی رہی تھی، نہ قیدی اس کے ہمدرد تھے۔ اس کا غرور، اکڑ، تنتنا سب خاک میں مل چکا تھا۔ وہ خاموشی سے آیا اور فارس غازی کے قریب بیٹھ گیا۔ اس روز سے وہ دونوں ساتھی بن گئے۔ دونوں میں سے کوئی بھی نہیں بھولا کہ دوسرے نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا، مگر جیل میں سروائیول سب سے زیادہ اہم تھا۔ اور جب جلال الدین اس کا دوست بنا تو اس نے فارس کو ایک نئی دنیا سے روشناس کروایا۔ گروہ بنا کر جتھے کی صورت کیسے رہنا ہے، جیل کے باقی بدمعاشوں سے کیسے مقابلہ کرنا ہے، اپنی دھاک کیسے بٹھانی ہے، بڑے بڑے گروہوں کی خوشنودی کیسے حاصل کرنی ہے، اسے جلال الدین سکھاتا تھا۔ وہ قراطین رہ چکا تھا، بہت سو کو اچھے سے جانتا تھا اور اپنی ڈھال کے لیے ایک تنومند، زور آور آدمی درکار تھا اسے۔ فارس اس کے لیے وہ ڈھال بن گیا اور وہ دونوں ایک ساتھ جیل میں ایڈجسٹ کرتے گئے۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ برابر کا برا کر چکے تھے، سو وقت کے ساتھ ساتھ کینہ بھی نکل گیا۔ عجیب سیاستیں تھیں جیل کی۔ وہ فارس کو کہتا تھا، اپنے غصے کو قابو میں رکھو، اپنی ذات کے لیے نہ لڑو، بھائی اور بیوی کے متعلق ہر بات خاموشی سے سن جاؤ اور پی جاؤ۔ انسان کا ذہن تب کھلتا ہے جب وہ غصے کو مہار ڈالنا سیکھ لیتا ہے۔ مگر وہ آگے سے کہتا تھا کہ وہ انتقام ضرور لے گا۔ وقت گزرنے کے ساتھ جلال الدین کو اس سے ہمدردی ہوتی گئی۔ وہ پولیس میں رہ چکا تھا، اے ایس پی سرمد شاہ سمیت بہت سے لوگوں کو جانتا تھا۔ وہ اسے کہتا، سارے میں یہی کہا جا رہا ہے کہ تمہارے ماموزاد نے تمہیں پھنسوایا ہے، اور فارس اندر سے جانتا تھا کہ اس کا دل گواہی دیتا تھا یہ ہاشم ہی ہے۔ مگر پھر جلال الدین نے اسے خاموش رہنا بھی سکھا دیا تھا۔ جب ایک دن ساتھی اس سے پوچھنے آیا کہ وہ مشتبہ افراد کی فہرست دے جو زرتاشا اور وارث کے قتل میں ملوث ہو سکتے ہیں، تو اس نے ہاشم کا نام نہیں لیا۔ وہ ہاشم کا راز نہیں کھولنا چاہتا تھا، اسے پہلے باہر نکلنا تھا، پھر جلال الدین کی توسط سے بنے دوستوں کو استعمال کر کے اپنا انتقام پورا کرنا تھا۔ پھر ساری دنیا جان ہی لے گی کہ اصل مجرم کون تھا، مگر ابھی نہیں۔ 4 سال اس جیل میں گزارنے کے بعد وہ وہاں کا عادی ہو چکا تھا۔ جب نکلنے لگا تو محسوس ہوا ایک زیادہ بڑی جیل میں جا رہا ہے۔ اس روز جلال الدین نے اسے کہا تھا کہ اب چونکہ وہ اس سے ہمدردی کرنے لگا ہے تو اس کو ایک نصیحت کرے گا، اور وہ یہ کہ وہ انتقام چھوڑ دے، اور اگر لینا ہی ہے تو اسے 2 قبریں کھودنی پڑیں گی۔ فارس غازی کے پاس انتخاب کا وہ آخری موقع تھا، اس نے 2 قبریں چن لیں۔ کار قبرستان کے قریب روک کر چند لمحے وہ خالی خالی نظروں سے دور نظر آتی قبروں کو دیکھتا رہا۔ یہیں آبدار کو دفن کیا گیا تھا۔ وہ ایک دفعہ بھی ادھر نہیں آ سکا تھا، کیونکہ دور اندر وہ یہ جانتا تھا کہ ہاشم کے بعد اگر کوئی اس کی موت کا ذمہ دار تھا تو وہ خود تھا۔
زمر ان گزرے 3 دنوں میں بار بار نرمی سے اسے کہتی رہی تھی کہ وہ گلٹی محسوس نہ کرے، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا، مگر وہ جانتا تھا جس کارما سے وہ دور اندر ڈرتا آیا تھا یہ اس کی پہلی قسط تھی۔ وہ باہر نہیں نکلا، شیشہ اوپر چڑھایا اور ایکسیلیٹر پہ دباؤ بڑھاتے ہوئے کار آگے بڑھا دی۔ چہرہ ابھی تک سنجیدہ اور سپاٹ تھا۔ پندار کے خوگر کو ناکام بھی دیکھو گے، آغاز سے واقف ہو، انجام بھی دیکھو گے۔ آج بھی عدالتی احاطے میں ویسے ہی رش تھا جیسا وہ پچھلے کئی ماہ سے دیکھتے آ رہے تھے۔ گرمی اور حبس میں اضافہ ہو گیا تھا۔ زمر سب سے تاخیر سے پہنچ رہی تھی اور اس کے اندازے کے مطابق باقی سب اس وقت کورٹ روم کے باہر پہنچ چکے تھے۔ وہ گھڑی دیکھتی راہداری میں آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ سینے سے فائلز لگا رکھی تھیں، گھنگریالے بال آدھے باندھ رکھے تھے اور سن گلاسز ماتھے پہ ٹکی تھیں۔ چہرہ سنجیدہ مگر پرسکون نظر آتا تھا۔ ایک موڑ مڑی تو بے اختیار ٹھٹکی، سامنے نوشیروان کھڑا تھا اور اسی کو دیکھ رہا تھا۔ دونوں آمنے سامنے رک گئے۔ زمر نے ساتھ موجود دونوں وکلاء کو آگے جانے کا اشارہ کیا اور خود گہری سانس لے کر فرصت سے شیرو کی طرف متوجہ ہوئی۔ آپ کو اپنے وکیل کی غیر موجودگی میں مجھ سے بات؟ کیسی ہیں آپ؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا تو زمر نے لب بھینچ لیے، پھر اس بات میں سر کو خم دیا، ذرا سا مسکرائی۔ ٹھیک ہوں۔ پوری مسکراتی آنکھوں کو اس کے چہرے پہ جمائے وہ عادتاً گال سے ٹکراتی لٹ انگلی پہ لپیٹنے لگی تھی۔ اور اس سب کا بھی تھینک یو جو آپ نے میرے لیے کیا۔ اچھا، وہ تلخی سے ہنس دیا۔ مجھے لگا آپ لوگ ایکنالج تک نہیں کریں گے۔ میں ایکنالج کر رہی ہوں، اس لیے کہہ رہی ہوں تھینک یو۔ اور کیا کوئی میرے خلاف کیس واپس لینے کا سوچے گا بھی نہیں؟ نوشیروان، زمر نے گہری سانس باہر کو خارج کی، آپ نے میرے اوپر ایک احسان کیا ہے، احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ میں آپ کے ساتھ ایک اچھے مشورے کی صورت بھلائی کرنا چاہوں گی۔ آج سے ہاشم کو اپنے گواہ پیش کرنے ہوں گے، مگر اس سے پہلے جج صاحب آپ کو کٹہرے میں بلائیں گے۔ شیرو کے ابرو حیرت سے اکٹھے ہوئے۔ مگر میں کہہ چکا ہوں حلف لے کے کہ میں اپنے خلاف گواہ نہیں بنوں گا۔ وہ اور چیز ہوتی ہے، یہ اور چیز ہے، اس میں حلف نہیں لینا اور سچ بولنے کی پابندی بھی نہیں ہے۔ جھوٹ بولیں گے تو بھی سزا نہیں ہوگی، چاہے تو خاموش بھی رہیں۔ جج صاحب کو اختیار ہوگا کہ آپ سے چند سوالات پوچھیں اپنی کنفیوژن کلیئر کرنے کے لیے، اور آپ کے جوابات حتیٰ کہ آپ کی خاموشی سے بھی وہ نتائج اخذ کر سکتے ہیں۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ سچ بول دیں، یہ آپ کی اپنے ساتھ سب سے بڑی بھلائی ہوگی۔ سچ بولا تو مجھے پھانسی ہو جائے گی، وہ دبا دبا سا غرایا تھا۔ آپ کا دن اچھا گزرے، وہ ساتھ سے نکل کر چلی گئی۔ کورٹ روم کے باہر ہاشم کھڑا موبائل پہ ٹیکسٹ کر رہا تھا، ساتھ چند دوسرے افراد کے ہمراہ حلیمہ بھی کھڑی تھی۔ دفتن حلیمہ ہاشم کے قریب آئی اور آہستہ سے بولی، میرے اوپر جرا مسز زمر کریں گی؟ کیونکہ 5 روز پہلے جب اچانک پیشی ملتوی ہو گئی تھی اور اس دن میں گواہی نہیں دے سکی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ مسز زمر اب مجھے کراس نہیں کر سکیں گی۔ اوہ سوری، اس نے پیشانی چھوئی، میں بتانا بھول گیا، اس روز ہی تمہاری گواہی ہو جاتی، لیکن زمر نے اپنی کسی گواہ کو پیش کرنے کے لیے مہلت مانگ لی تھی، اور پھر میرا خیال تھا وہ کسی لمبے سفر پہ جانے والی ہیں، مگر اس نے افسوس سے گہری سانس لی، ایسا نہیں ہو سکا، اس لیے آج وہی تمہارے اوپر جرا کریں گی۔ وہ حشاش بشاش نظر آ رہا تھا۔ بات کرتے کرتے مڑا تو دیکھا زمر سامنے سے چلی آ رہی تھی۔ دونوں کی نظریں ملی۔ ہاشم مسکرا کے آگے بڑھا، مسز زمر، میں نے سنا تھا کسی حادثے میں پھنس گئی تھیں، پھول بھجوائے تھے میں نے ہاسپٹل، اب ٹھیک ہیں آپ؟ وہ اس کا تر و تازہ چہرہ دیکھتی ہوئی ہلکا سا مسکرائی۔ مارنے والے سے بچانے والا زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ گڈ، وہ ہنوز مسکرا رہا تھا۔ مگر مجھے مایوسی ہوئی کہ آپ نے پولیس میں رپورٹ تک نہیں کروائی۔ وہ ہلکا سا ہنسی۔ وہ کیا ہے نا ہاشم کہ 5 سال سے رپورٹ کھیل کر اب تھک گئی ہوں۔ اس دفعہ جس عدالت میں رپورٹ کروائی ہے نا وہ زیادہ قابل بھروسہ ہے۔ آپ کا بھی دن اچھا گزرے، نرمی سے کہہ کر وہ آگے بڑھ گئی۔ وہ مسکرا کے سر جھٹک کر رہ گیا۔ جواہرات آج کورٹ نہیں گئی تھی۔ وہ کاردار گروپ آف کمپنیز کے ہیڈ آفس میں اپنے مصاحبین کے ساتھ ادھر ادھر چکر کاٹتی نئے احکامات جاری کر رہی تھی۔ گردن کا سریا واپس آ چکا تھا، لباس پہلے سے زیادہ شوخ رنگ کا ہو چکا تھا، لپسٹک زیادہ سرخ تھی۔ 2-3 معمولی ملازم کو جاب سے فارغ کیا، 2-4 پہ کام کا زیادہ بوجھ ڈالا، کسی کو جھاڑا، کسی کو سراہا، اور ہر ایک کو احساس دلا کر کہ وہ واپس آ چکی ہے، وہ اپنے آفس میں چلی آئی تھی اور اب گھومنے والی کرسی پہ ٹیک لگا کر بیٹھی مسکراتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ اگلا قدم کیا ہونا چاہیے۔ کوئی فنڈ ریزر منعقد کرے، کوئی گالا، تاکہ جب وہ دونوں بیٹوں کے ہمراہ شان سے کھڑی ہو تو سارے میں اس کی مجروح ہوئی دھاک پھر سے بیٹھ جائے۔
مگر گالا کا تھیم کیا ہو، لیکن اس سے پہلے ایک معمولی سی پلاسٹک سرجری کروا لی جائے۔ وہ اب پہلے سے بھی زیادہ حسین دکھنا چاہتی تھی۔ اس نے ٹیبلٹ اٹھایا اور اسے چہرے کے قریب لائے، سر کرسی کی پشت سے ٹکائے انگلی اس پہ پھیرنے لگی، چند ایک سرجریز کو کھوجا، پھر سوشل نیٹ ورکس دیکھنے لگی، اور تب ہی ایک جھٹکے سے وہ سیدھی ہوئی۔ شیرنی جیسی بھوری آنکھیں پہلے حیرت سے اور پھر غضب سے پھیلیں۔ اسکرین پہ کسی دعوت کی تصویر میں صاحبزادی صاحبہ بیٹھی دکھائی دے رہی تھیں۔ اس کے چہرے کا نیم رخ واضح تھا۔ DSLR کی تصویر جہاں اس کی جلد کے ہر مسام تک کو دکھا رہی تھی، وہاں کان میں موجود زمرد اور ہیرے جوڑے ایئر رنگز بھی دکھا گئی تھی، جس پہ وہ اپنی 2 انگلیاں پھیر رہی تھی، اور جواہرات کی نظریں انگلی پہ پھسلیں۔ ایک انگلی میں نلاہٹ بھرے ہیرے والی خوبصورت سی انگوٹھی دمک رہی تھی۔ ایک زیور ہوتا تو وہ کاپی کہہ سکتی تھی، مگر یہ 2 مختلف زیورات ایک ساتھ۔ زر نگار کے یہ زیور تو اس کی ملکیت میں تھے، مگر یہ صاحبزادی کے ہاتھ میں۔ جواہرات کے ہاتھوں سے ٹیبلٹ میز پہ لڑک گیا، وہ شل سی بیٹھی رہ گئی۔ احمر، لب پھڑ پھڑائے اور پھر شیرنی کی آنکھوں میں غصے بھرے سرخی ابھری۔ احمر نے اس کی سب سے قیمتی متاع اس کے دشمن کو دے دی تھی، مگر کیا اس نے صرف یہی متاع دی تھی یا کچھ اور بھی، کوئی راز، کوئی بھید؟ وہ تیزی سے احمر کو فون ملانے لگی، مگر ریکارڈنگ نے خبردار کیا کہ مطلوبہ نمبر اب نہیں مل پائے گا۔ جواہرات نے فون رکھ دیا اور کسی بت کی طرح وہیں بیٹھی رہ گئی۔ اس کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا، بہت برداشت کر لیا اس نے دوسروں کو خود کو دباتے ہوئے۔ اب وہ نہیں دبے گی، دفاع نہیں، جارحیت، بہترین حکمت عملی۔ شیرنی کی آنکھیں آگ کی طرح لپٹوں سے بھری سوچ میں گم دکھائی دیتی تھیں۔ کمرہ عدالت میں واپس آؤ تو ہر شخص اپنی مخصوص نشست پہ براجمان تھا۔ سادی پہلی کرسیوں پہ بیٹھا تھا اور گاہے بگاہے دور پیچھے بیٹھے گول چشمے والے آدمی کو دیکھتا تھا، جو آج بھی خاموش تماشائی بنا بیٹھا تھا۔ جج صاحب کے سامنے ہاشم اور زمر قریب قریب کھڑے تھے اور وہ ناگواری سے کہہ رہا تھا، مسز زمر نے آج بھی اپنا آخری گواہ پیش نہیں کیا، نہ اس کی کوئی معلومات مہیا کی ہیں۔ کیا اب یہ عدالت کا وقت یوں ہی ضائع کرتی رہیں گی یا ہم آگے چلیں گے یور آنر؟ یور آنر، مجھے آخری گواہ کو پیش کرنے کے لیے وقت درکار ہے، اس نے کہتی ہوئے ایک نظر پیچھے بیٹھے سادی پہ ڈالی، جس نے ندامت سے سر جھکا لیا۔ وہ ابھی تک ڈاکٹر مایا کو ڈھونڈ نہیں پایا تھا۔ آپ پہلے بھی کافی تاخیر کر چکی ہیں، بہرحال ہم کارروائی شروع کرتے ہیں۔ آپ ڈیفینس کی کلوزنگ آرگومنٹ تک گواہ پیش کر دیں گی تو میں قبول کر لوں گا، ورنہ یاد رکھیے گا مسز عمر، جج صاحب نے اینک کی پیچھے سے اسے دیکھتے ہوئے تنبیہ کی، اگر کاردار صاحب کے اختتامی دلائل تک آپ نے گواہ پیش نہ کیا تو عدالت یہی سمجھے گی کہ آپ تاخیری حربہ استعمال کر رہی ہیں۔ تھینک یو یور آنر، میں اس سے پہلے گواہ لے آؤں گی، اس نے تابعداری سے سر کو خم دیا۔ زمر کے گواہ مکمل ہو چکے تھے، اب ہاشم کے گواہان کی باری تھی، اس کے بعد اختتامی دلائل تھے اور پھر جج نے فیصلہ سنانا تھا۔ مزید آگے چلنے سے پہلے عدالت نوشرواں کاردار سے حلف کے بغیر چند سوالات کرنا چاہے گی، جج صاحب نے مصروف سے انداز میں حکم دیا۔ ہاشم نے شیرو کو اشارہ کیا، وہ ٹاور اسپاٹ سے انداز میں کٹہرے میں آ کھڑا ہوا۔ زمر اب واپس جگہ پہ بیٹھی قلم انگلیوں میں گھماتی غور سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ نوشرواں، آپ 21 مئی کو کہاں تھے؟ جج صاحب رخ اس کی طرف موڑے نرمی سے پوچھ رہے تھے۔ سر میں دبئی میں تھا، وہ خشک سے انداز میں بولا۔ زمر سر جھٹک کر اپنے کاغذ الٹ پلٹ کرنے لگی۔ کیا آپ نے سعدی یوسف کو گولیاں ماری تھیں؟ نہیں یور آنر، یہ محض ایک بہتان ہے، میں تو اس وقت ملک میں بھی نہیں تھا۔ ہاں، میرا سعدی سے جھگڑا ضرور ہوا تھا اور کئی جھگڑے رہ چکے تھے، مگر گولی نیور، وہ اعتماد سے کہہ رہا تھا۔ سعدی بس چپتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اور سعدی کے اغوا میں آپ کا ہاتھ تھا؟ سعدی اغوائی نہیں ہوا یور آنر، مجھے یونیورسٹی کے پرانے دوستوں نے بتایا تھا کہ وہ شوال میں رہتا رہا ہے اتنا عرصہ، وہاں وہ دہشت گردوں کی تنظیم۔ وہ رٹے رٹائے انداز میں بولتا رہا۔ جب وہ کٹہرے سے اترا تو بس ایک ملامتی نظر زمر پہ ڈالی اور واپس آ کر بیٹھ گیا۔ اب وہ اپنے فیصلے خود لے گا، اس نے ثابت کر دیا تھا۔ تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ 21 مئی کو سعدی یوسف آفس بلڈنگ میں نہیں آیا تھا؟ ہاشم کٹہرے میں کھڑی حلیمہ سے جس وقت پوچھ رہا تھا، اسی وقت پچھلی نشستوں پہ فارس غازی آ کر بیٹھا۔ اس نے شرٹ کی آستینیں چڑھا رکھی تھیں اور چہرے پہ سنجیدگی تھی۔ جی نہیں، وہ نہیں آیا تھا، حلیمہ اعتماد سے بولی۔ اور اس سے پہلے متعدد بار آپ کے نمبر سے سعدی کو کال کی گئی تھی، وہ کس سلسلے میں تھی؟ ہاشم پوچھ رہا تھا۔ سونیا کی پارٹی میں سعدی سے میری ملاقات ہوئی تھی، وہ چاہتا تھا میں اس کی ملاقات اپنے ایک انکل سے کرواؤں جو ملٹری انٹیلیجنس میں کام کرتے ہیں اور آج کل شوال میں تعینات ہیں۔ تو آپ وہ کالز مجھ سے اپوائنٹمنٹ لینے کے لیے نہیں کر رہی تھیں جیسا کہ سعدی نے کہا ہے، بلکہ معاملہ شوال کا تھا؟
شوال ایک علاقہ ہے جو ضرب عضب کے باوجود آج بھی دہشت گردوں کی جنت ہے، اور میڈیا یا رپورٹس کے برعکس وہاں طالبان کا مکمل کنٹرول ہے۔ جی، انکل سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا، اور جب ہوا تو انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا۔ یہی بتانے کے لیے سعدی کو کال کی تھی، اس نے الٹا مجھے بھی اپنے کیس کا حصہ بنا دیا۔ وہ ناخوشی مگر پورے اعتماد سے کہہ رہی تھی۔ ہاشم نے مڑ کر ایک مسکراتی نظر سعدی پہ ڈالی اور پھر یو آر وٹنس کہتا ہوا واپس اپنی جگہ پہ آ گیا۔ زمر نشست سے اٹھی تو پیچھے بیٹھے فارس نے پہلو بدلا۔ اس کے چہرے پہ فکر مندی نظر آتی تھی۔ زمر ذرا کیسے کر پائے گی، اور کیا اس ذہنی حالت میں وہ حلیمہ پہ کردار کش تابڑ توڑ حملے ٹھیک سے کر پائے گی؟ کہیں وہ غصے میں ٹیمپر لوز کر کے سب خراب نہ کر دے۔ زمر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہاتھ میں چند کاغذ پکڑے کٹہرے کے بالکل سامنے جا کھڑی ہوئی۔ حلیمہ نے پورے اعتماد سے اس کی آنکھوں میں دیکھا، گویا وہ تیار تھی۔ صبح ہاشم نے اس کی مٹھی میں چند کافی بینز ڈالے تھے اور پھر اسے مٹھی بند کرنے کو کہا۔ یہ تمہارا سرمایہ ہے، جرا میں وکیل تمہاری مٹھی خالی کروانے کی کوشش کرے گا، مگر تم نے کوشش کرنی ہے کہ کم سے کم دانے گریں اور زیادہ سے زیادہ تمہارے پاس محفوظ رہیں۔ اور اس مثال سے وہ سمجھ گئی تھی۔ تھینک یو حلیمہ، عدالت کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے۔ وہ مسکرا کر گویا ہوئی۔ چمکدار بھوری آنکھیں حلیمہ پہ جمی تھیں۔ مگر مجھے آپ سے ایک گلہ بھی ہے۔ حلیمہ اس نرمی کی توقع نہیں کر رہی تھی، قدرے تذبذب سے بولی۔ جی؟ یہ سچ ہے نا کہ میں نے آپ کو متعدد بار کالز کی اور ملنے کی کوشش کی تاکہ آپ سے آپ کی طرف کی کہانی سن سکوں، کیونکہ ابھی تک تو مجھے صرف سعدی یوسف کی طرف کی کہانی معلوم ہے، مگر آپ مجھ سے نہیں ملی۔ یہ میرا قانونی حق ہے میم، وہ گردن کڑا کے بولی۔ آف کورس یہ آپ کا حق ہے۔ ارے نہیں، آپ غلط سمجھیں، آپ کا حق سلب کرنے کی بات نہیں کر رہی میں، بلکہ وہ یاد کر کے ہلکا سا ہنسی۔ ایک کیس میں میں خود جب گواہ پیش ہوئی تھی فارس غازی کے خلاف، تو میں نے بھی مخالف وکیل سے بات کرنے سے یا ملنے سے انکار کر دیا تھا۔ میں آپ کی پوزیشن سمجھ سکتی ہوں، اور مجھے کبھی اچھا نہیں لگتا کہ ہم کسی لڑکی کو اس کٹہرے میں لا کر کھڑا کریں، اس لیے میں چاہوں گی آپ بالکل کمفرٹیبل ہو جائیں، بس آپ کو میرے چند سوالات کے جواب دینے ہیں اور پھر آپ جا سکیں گی۔ حلیمہ نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا۔ زمر کے پیچھے ہاشم کو دیکھنے کی کوشش کی، مگر زمر نے جیسے ہی اس کی نگاہوں کا رخ دیکھا، وہ ذرا دائیں طرف سرکی، راستہ بلاک ہو گیا۔ حلیمہ اب ہاشم کو نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ مگر یہ تو سچ ہے نا کہ میں پہلی دفعہ آپ سے اس کیس کے بارے میں بات کرنے جا رہی ہوں؟ جی۔ مگر ہاشم کاردار سے کئی گھنٹے تک آپ نے گواہی ڈسکس کر کے تیاری کی ہوگی، تو آپ برا تو نہیں مانیں گی اگر میرے سوالات لمبے ہو جائیں؟ کیونکہ مجھے پہلے وقت نہیں دیا آپ نے، تو وہ کمی بھی تو پوری کرنی ہے نا، وہ نرمی سے سمجھانے والے انداز میں کہہ رہی تھی۔ حلیمہ نے تھوک نگلی، پھر ذرا دائیں طرف ہوئی، مگر زمر اس کے ساتھ اسی طرف سرک گئی۔ راستہ ابھی تک بلاک تھا۔ جی شیور، وہ مجبوراً بولی۔ آپ آبجیکٹ کریں؟ نوشروان نے بے چینی سے ہاشم کو مخاطب کیا، جو خود بھی قدرے اچھمبے کا شکار لگتا تھا، مگر جواب میں شیرو کو کاٹ کھانے کو دوڑا۔ کس بات پہ؟ کہ وہ شائستگی سے کیوں بات کر رہی ہے؟ اوکے، تھینک یو حلیمہ، بس میں آپ کے چند منٹ لوں گی، وہ مسکرا کے گویا ہوئی۔ میں نے سنا آپ بہت قابل سیکرٹری ہیں اور بہت جانفشانی سے اپنا کام کرتی ہیں، زمر توصیفی انداز میں شروع ہوئی۔ جی، وہ دھیرے سے بولی، اور آپ کبھی بھی چھٹی نہیں کرتی، بیماری کی حالت میں بھی آفس جاتی ہیں۔ جی، وہ کردار پہ حملوں کی تیاری کر کے آئی تھی اور یہاں اس کی تعریف ہو رہی تھی۔ گڈ، تو 21 مئی کو آپ آفس میں ہی تھیں؟ جی، میں سارا دن ڈیسک پہ تھی۔ اور 21 مئی کو نیچے لابی میں کتنے لوگ سارے دن میں آئے تھے؟ میں لابی میں آنے جانے والوں سے ناواقف ہوں، میں صرف ان کا بتا سکتی ہوں جو میرے سامنے لفٹ سے اتر کر ہاشم کاردار کے آفس میں جاتے ہیں۔ یعنی کہ آپ بلڈنگ میں داخل ہونے والے ہر شخص کا حساب نہیں رکھتی، صرف انہی کا حساب رکھتی ہیں جن کو آپ دیکھ سکتی ہیں؟ جی، جن کو آپ دیکھ سکتی ہیں، رائٹ؟ اس نے زور دیا۔ سب دم سادے سن رہے تھے۔ جی، اور سادی کو آپ نے نہیں دیکھا تھا؟ نہیں، اگر وہ آیا ہوتا تو مجھے پتہ ہوتا۔ کیسے پتہ ہوتا؟ کیونکہ لفٹ میرے سامنے ہے اور مجھے کراس کر کے ہی کوئی کاردار صاحب کے آفس میں جا سکتا ہے۔ وہ تو اسٹاف لفٹ ہے نا؟ زمر نے چند کاغذات اس کے سامنے رکھے جن میں آفس فوٹوز پرنٹ کی گئی تھیں۔ ایک پرائیویٹ لفٹ بھی تو ہال کے کونے میں ہے، اور اس سے کاردار صاحب کے خاص مہمان اترتے ہیں۔ اس کی ایک طرف گلاس وال لگی ہے جو معمولی سی دھندلی ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کوئی وہاں سے اترے تو آپ کو کراس کیے بغیر ہی سیدھا کاردار صاحب کے آفس میں چلا جائے؟ حلیمہ لمحے بھر کو چپ ہوئی۔ ہاشم کو دیکھنے کی راہ ہنوز بلاک تھی۔ وہ گلاس بہت معمولی سا دھندلا ہے اور کسی انسان کے کندھوں تک آتا ہے،
کوئی وہاں سے گزرتا تو اس کا سر نظر آ ہی جاتا ہے. چند فٹ دور ہی تو میرا ڈیسک ہے. اور آپ کی آنکھیں کیسی ہیں؟ سوری، کیا یہ سچ نہیں ہے مس حلیمہ کہ 20 اپریل کو آپ کی آنکھوں کی لیزر سرجری ہوئی تھی PRK؟ مگر آپ نے صرف 2 دن کا آف لیا تھا اور تیسرے دن آپ جاب پہ واپس آ گئی تھیں. جی یہ درست ہے. اور آپ نے اپنے باس کو نہیں بتایا تھا کہ PRK کے بعد آنکھیں کھلتی ہی 2 دن بعد ہیں اور بصارت دھندلی ہوتی ہے. کم از کم 4 سے 5 ماہ لگتے ہیں دونوں آنکھوں کی نظر شارپ ہونے میں. آپ کا نمبر -4.5 تھا جو کافی کمزور ہے. آپ کی نظر واپس آنے میں کم از کم بھی 2 ماہ لگنے تھے. حلیمہ نے بے چینی سے اس کے پیچھے دیکھنا چاہا مگر بے سود. ہاشم نے کوفت سے پہلو بدلا. وہ اعتراض کرتا تو وہ مزید کنفیوز ہو جاتی. میری نظر بالکل ٹھیک تھی. مگر کیا ان دنوں آپ اسٹیرائڈ ڈراپس آنکھوں میں نہیں ڈال رہی تھیں؟ جی مگر. اور آپ نے 5 جون کو اپنے ڈاکٹر کو پوسٹ چیک اپ میں کہا تھا کہ اس ہفتے جب سے آپ نے اسٹیرائڈ چھوڑے ہیں آپ کی نظر بحال ہونے لگی ہے. یعنی 21 مئی تو اس سے پہلے آیا تھا. 21 مئی تک تو آپ ڈاکٹر کے حروف تہجی بورڈ کی آخری 4 سطور تک نہیں پڑھ سکتی تھیں. میری نظر ذرا سی کمزور تھی مگر میں سارے کام احسن طریقے سے. آپ کہہ چکی ہیں کہ آپ بیماری میں بھی آ جاتی تھیں آفس، تو ان دنوں آپ کو 2 میٹر سے آگے نظر نہیں آ رہا تھا مگر آپ نے اپنے باس کو نہیں بتایا اور کام کرتی رہیں. مگر میں، وہ مضطرب ہو کر بولنا چاہ رہی تھی مگر. اور یہ عین ممکن ہے کہ قریباً 12 میٹر دور موجود پرائیویٹ لفٹ سے سعدی جب اترا ہو تو آپ نے فاصلے کے باعث اسے پہچانا نہ ہو. مگر وہ پرائیویٹ لفٹ سے نہیں اترا تھا، وہ بے چینی سے بولی. یعنی وہ اسٹاف لفٹ سے اترا تھا، وہ تیزی سے بولی. ہاشم نے آنکھیں میچ لیں. اف. حلیمہ لمحے بھر کو چپ ہوئی. وہ کسی بھی لفٹ سے نہیں اترا تھا. مگر یہ عین ممکن ہے کہ آپ نے اسے نہ دیکھا ہو کیونکہ آپ آنکھوں میں ان دنوں اسٹیرائڈز ڈالتی تھیں اور پرائیویٹ لفٹ سے آنے والے کو نہیں دیکھ سکتی تھیں. یوں وہ آپ کو بائی پاس کر کے ہاشم کے آفس میں جا سکتا تھا. آپ جھوٹ نہیں بول رہی. آپ میں دراصل دیکھنے کی اہلیت ہی نہیں تھی. تھینک یو، مجھے اور کچھ نہیں پوچھنا. اب کی بار ایک دم تیزی اور درستی سے کہہ کر زمر واپس سو لی. حلیمہ نے بے بسی سے ہاشم کو دیکھا جو اب نظر آیا تھا اور اسے خشمگین نگاہوں سے گھورے جا رہا تھا. وہ ری ایگزامن کے لیے بھی نہیں اٹھا. مزید کوئی گلفشانی نہ کر دے وہ اور گواہ کو جانے دیا. زمر. وہ واپس بیٹھی تو سعدی نے آہستہ سے اسے مخاطب کیا. وہ اس کے قریب ہوئی. فارس ماموں کی رہائی سے پہلے جب میں نے ایک ہوٹل میں حلیمہ کے ہاتھ میں موجود ہاشم کے لیپ ٹاپ کو USB لگا کر ہیک کرنے کی کوشش کی تھی تو وہ مجھے نوٹس نہیں کر پائی تھی، یقیناً اس لیے کہ اس کی نظر خراب تھی. ہاں مگر زمر میں تو ریگولر سٹاف لفٹ سے اترا تھا. اس نے جلدی سے تصحیح کی. سعدی یوسف خان، کورٹ روم میں جھوٹ کو سچ سے نہیں ہرایا جاتا، جھوٹ کو اس سے بڑے جھوٹ سے ہرایا جاتا ہے. مسکرا کر کہتے وہ واپس سیدھی ہو گئی. جب وہ باہر نکلی تو راہداری میں اپنے باس کے ساتھ چلتی حلیمہ اسے صفائیاں دے رہی تھی اور وہ غصے میں کچھ کہہ رہا تھا. وہ مسکرا کے آگے بڑھ گئی. تب احساس ہوا کہ کوئی اس کے ساتھ آ کر چلنے لگا ہے. وہ رکی نہیں، مڑی نہیں، قدم اٹھاتی رہی. بڑے عرصے بعد کنٹرولڈ، شائستہ اور ٹھنڈے مزاج کی لگی ہیں آپ. مسکراہٹ دبائے وہ بولا تھا. زمر نے نظریں گھما کر اسے دیکھا. میں تو وکالت کر رہی تھی. اور یقیناً اس کے ڈاکٹر کی فیس وغیرہ کا آپ کو ہاشم کے کمپیوٹر سے چوری کی گئی فائل سے معلوم ہوا ہوگا. وکیل اپنا سورس نہیں بتاتے اور 2 نمبر لوگوں کو تو بالکل بھی نہیں. وہ 2 قدم آگے بڑھ گئی مگر وہ رکا رہا. پھر مسکرا کے بولا میں متاثر ہوا ہوں. زمر کے قدم زنجیر ہوئے. وہ گھومی تو آنکھوں میں حیرت تھی. مجھ سے؟ تم سے. کیونکہ اچھا وکیل وہ ہوتا ہے جو وہاں سے آئے جہاں سے تصور بھی نہیں کیا ہو. ہم سب سمجھ رہے تھے تم اس کے کردار اور قابلیت پہ حملہ کر کے اس کو جھوٹا کہو گی، مگر تم نے یہ ثابت کیا کہ وہ سچ بول رہی ہے. بس بیچاری کو نظر ہی نہیں آیا تھا. مسکرا کے بولتے ہوئے وہ اس کے عین سامنے آ کھڑا ہوا. مجھے کافی اچھا لگا یہ سب دیکھ کر مگر ڈر بھی لگا. سوچ رہا ہوں آئندہ معلوم نہیں باتوں میں تم سے جیت بھی سکوں گا یا نہیں. استغفر اللہ. وہ خفگی سے کہتی سر جھٹکتی آگے بڑھ گئی اور وہ اداس مسکراہٹ سے اسے جاتے دیکھتا رہا. اچھا جی، اس ایپیسوڈ کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں. اور ابھی تک تو کیس میں کچھ پتہ نہیں چل رہا، بالکل نارمل جا رہا ہے. نہ ہی نوشرواں غلط ثابت ہو رہا ہے اور نہ ہی سعدی. اور اب ڈاکٹر مایا کا بھی کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے. اور زمر شکر ہے ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. احمر کا مسئلہ بھی سالو ہو گیا ہے اور اس کی جیولری جو تھی وہ صاحبزادی کو مل گئی ہے. اور اب احمر ظاہری بات ہے روپوش ہو چکا ہوگا، تو احمر کا جو تھا کہ دولت اکٹھی کر کے نکلے گا وہ تو خیر اس کے ہاتھ سے گئی، لیکن چلو جان بھی تو بچ گئی نا.
اور نہیں یار، سعدی نے صاحبزادی کو اس کا اتنا بڑا راز دے دیا، وہ خود اس کو یوز کر سکتے تھے، فارس صحیح کہہ رہا تھا، سعدی اس کو احمر کو بچانے کے لیے ہزار طریقے استعمال کر سکتا تھا یار، وہ 3 ایویں سے بندے تھے، کوئی کوک تھا، کوئی ڈرائیور تھا، تو وہ ان سے خود بھی نمٹ سکتا تھا، پولیس کو بلا سکتا تھا، کچھ بھی کر سکتا تھا، پر اس نے کیا کیا، خود آ کے پھنس گیا اور جی ڈیل کر لی، حد ہو گئی۔ اور کیا ہوا ہے، ہاں زمر کا جو ایٹیٹیوڈ ایک دم سے بدل گیا ہے، پرسکون ہو گئی ہے، سب کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ وہ زیادہ ٹھیک ہو گئی ہے، جب موت کو اب اتنے قریب سے دیکھتے ہیں نا تو دماغ کھل جاتے ہیں۔ اور ہاشم بڑے مزے سے اس سے بات کرے، مطلب اسے شرم بھی نہیں آتی، ایک بندی کو تم نے مروا رہے تھے، تم اس کو پانی میں لفٹ میں پانی ڈال کے وہ ڈوب رہی تھی تمہاری آنکھوں کے سامنے، اور تم اس کی ویڈیو بنا رہے تھے، اور اب اس سے ایسے ہی مزے سے بات کر رہے۔ اور انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا، فارس نے بھی ہاشم کو ابھی تک کچھ بھی کنفرنٹ نہیں کیا، کہ اس سے کچھ بھی نہیں کہا، کچھ چل رہا ہوگا پلان، بس انہوں نے جانے دیا کہ ٹھیک ہے، پر آبدار بھی تو مر گئی ہے، تو وہ بھی ان کو ایک اثر ہوا ہے، لیکن اس کے خلاف کوئی کیس نہیں کیا ہاشم کے خلاف۔ اب کوئی نہ کوئی تو انہیں ثبوت مل ہی جاتا نا، وہ کیا کچھ اس نے مٹوا دیا ہوگا، تازہ سی بات تھی، ہے نا، تو کوئی کیس وغیرہ کر سکتے تھے، خیر پہلے ہی وہ کیسوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ اور بس اب 4 قسطیں رہ گئی۔ اچھا فارس کو کیسے پتہ چلا تھا، یہ بہت دفعہ مائنڈ میں کویسچن آتا تھا کہ چلو سعدی کو کیسے پتہ، وہ بھی ہمیں پتہ ہے، زمر اور ان کو کیسے پتہ، وہ بھی ہمیں پتہ ہے، لیکن فارس کو کیسے پتہ تھا ہاشم کا، یہ اب پتہ چل گیا کہ اس نے وہ سیڈیز دیکھی تھی اور اتنا عرصہ جیل میں رہا تو اس کو فیل ہو گیا اور کنفرم ہو گیا، صحیح ہے۔ اور فارس کا کیسے جیل میں ٹائم گزرا وہ بھی پتہ چلے آج۔ بس اب 4 قسطیں مزید آنی ہیں انشاءاللہ، اور یہ ناول ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اوکے جی، اگلی ایپیسوڈ میں ہوتی ہے ملاقات، رکھیں دعاؤں میں یاد، اللہ حافظ۔